اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ سورہ بقرہ اور اس کا 9واں رکوع، یعنی 8 رکوع کل ہو گئے تھے تو آج 9واں رکوع ہے۔ 20 روزہ دورہ تفسیر القرآن کا آج تیسرا دن اور پہلی نشست ہے۔ سورہ بقرہ کا 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، پھر تم اس کو ایک دوسرے کے ذمے لگانے لگے، یعنی کچھ کہیں تم نے قتل کیا، وہ کہیں تم نے قتل کیا، یہ ایک دوسرے کے ذمے ڈالنے لگے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ رب العزت ظاہر کرنا چاہتا تھا اس بات کو جس کو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اس پر مارو اس گائے کے گوشت کا کچھ حصہ، یعنی فوت شدہ بندے پر۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کرتے ہیں اللہ مردوں کو، یا یحیی مضارع کا صیغہ تو مستقبل کے لیے، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ ہو گئے پتھر کی طرح، اور أَشَدُّ قَسْوَةً، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں کچھ کہ جن سے نہریں نکل پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بشک کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت غافل نہیں ہے ان کاموں سے جن کو تم کرتے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم تطمعون، اس کا معنی ویسے تو یہ طمع ہے نا جی، اس سے ہے لالچ، تو کیا تم توقع رکھتے ہو أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کہ وہ تمہاری بات کو تسلیم کر لیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے۔ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس کو بدل ڈالتا ہے، مِن بَعْدِ مَا قَالُوهُ، سمجھنے کے بعد، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ الگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس، قالوا، تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم کہہ دیتے ہو ایسی باتیں ان کے سامنے کہ جن کو ظاہر کیا ہے اللہ نے تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ ان کے ذریعے تمہارے رب کے ہاں تم سے جھگڑا کریں، حجت بازی کریں، بطور دلیل کے پیش کریں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون ما یعلنون، کیا جانتے نہیں یہ بات کہ بے شک اللہ پاک جانتا ہے ان باتوں کو جن کو وہ چھپاتے ہیں اور ان باتوں کو جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، بعض ان میں بے پڑھے ہیں یعنی ان پڑھ ہیں جو کتاب کو جانتے نہیں۔ الا امانیہ و انہم الا یظنون،
ان کے پاس بس کچھ جھوٹی آرزویں ہیں نہیں ان کے پاس مگر جھوٹی آرزویں، یا ان کے پاس صرف جھوٹی آرزویں ہیں کہ جن کی پاسداری میں وہ چلتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس کے ذریعے تاکہ اس کے ذریعے وہ تھوڑے پیسوں کو خرید لیں یا تھوڑے پیسوں کو لے لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تباہی ہے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے لکھنے کی وجہ سے، وویل لہم مما یکسبون، اور تباہی ہے ان کی اس کمائی کی وجہ سے جس کو وہ کرتے ہیں۔ وقالوا، وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر چند دن کو۔ لا فرمائیے، اتخذتم عند اللہ، کیا تم نے اللہ پاک سے لے لیا ہے عہدن، وعدہ، یا تم نے اللہ پاک سے کوئی عہد و پیمان کر رکھا ہے اس بات کا؟ فلا یخلف اللہ وعدہ، کہ اللہ پاک اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں کیوں لگاتے ہو جن کو تم جانتے نہیں؟ خواہ خواہ اللہ کے ذمے باتیں ڈالو۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت، کیوں نہیں کہ جس نے کیا برا کام، وہ احاطت بھی خطیئتہ، اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں دوزخی اور یہی لوگ ہیں جو دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں جنہوں نے نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنتی، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کا 9واں رکوع ہے، 8 رکوع پہلے ہم نے پڑھے ہیں۔ پہلے رکوع کے ساتھ، یعنی جو اس سے پہلے سابقہ رکوع ہے، اس کے ساتھ اس کا جوڑ یہ ہے کہ اس سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے یہود کی بدعہدیوں کا تذکرہ فرمایا تھا اور ان کے مختلف طرح کے جرائم کا تذکرہ فرمایا تھا اور ان پر ہونے والے احسانات کا تذکرہ کیا تھا۔ گائے کا واقعہ پچھلے رکوع میں آیا کہ یہود کے اندر ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، اور اس کو قتل کس نے کیا اس کے متعلق ان میں جھگڑا تھا، تو قاتل کا بظاہر پتہ نہیں تھا اور وہ ایک دوسرے پر اس کا قتل ڈال رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ باری تعالیٰ سے عرض کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس کا قاتل بتائے تاکہ جھگڑا ختم ہو۔ تو اس کا اللہ پاک کی ذات نے حال یہ بتایا کہ ایک گائے دو اور اس کو ذبح کرو، اور اس کا گوشت کا ایک حصہ لے کر جو بندہ قتل ہوا ہے تو اس گوشت کے حصے کو اس قاتل مقتول کے ساتھ لگاؤ یا مارو ٹکڑا لے کر، تو یہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا، تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کرنے کا کہا تو اب وہ کئی طرح کے بہانے کرنے لگے، جس طرح کل ہم نے پڑھا ہے کہ پہلے کہا بھی اللہ پاک نے گائے ذبح کرنے کا فرمایا، لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ پھر کہا کہ اچھا چلو بتا دیں گائے کیسی ہو، اب سوالات کر کر کے جو ہے نا جان چھوڑنا چاہتے تھے کس طریقے سے اللہ پاک معافی کا اعلان نہیں کرتے ہوئے رہنے میں اس کو، تو اللہ پاک کی طرف سے بھی آزمائش تھی، ایک امتحان تھا۔ تو سوالات کرتے رہے، پابندیاں لگتی رہیں کہ وہ ایسی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، پھر پوچھا کیسی ہو، پھر بتایا کہ بھائی زرد رنگ کی ہو، ایسی ہو کہ ہر بندہ دیکھ کے خوش ہو جائے بس،
پھر پوچھا پھر کیسی ہو، سوال کرتے رہے اور بتائیں ذرا اس کی اور خوبیاں بیان کریں. بتا دیا بھی ایسی ہو کہ کبھی اس کو کسی نے کسی کام کاج کے لیے استعمال نہ کیا ہو، جس طرح کہ ہمارے یہاں دیہاتوں میں اس کو کاشتکاری کے لیے، ہل چلانے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں جانوروں کو، یا بار برداری کام کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، چارہ وغیرہ لادنے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. اور دیہاتوں میں پہلے خاص طور پہ روایت ہے جب پانی نہیں تھا تو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بھی اس کو استعمال تو بتایا بھی بالکل اس کو کسی طرح بھی استعمال نہ کیا گیا. اور صحت مند اس طرح کی رنگ ڈھنگ خوبصورتی ہے. سوال کرتے رہے پابندیاں لگتی رہیں، وگرنہ ان چیزوں کی پابندی پہلے نہیں تھی. کبار کیا خدا انہوں نے ذبح کی، ذبح کرنا چاہتے نہیں تھے. اسی کا تذکرہ، یہ اسی کا تسلسل ہے اس واقعے کا کہ دیکھو گائے کے ذبح کرنے کا جو سبب پیش آیا اس کو بیان کیا کہ دیکھو تمہارے اندر ایک آدمی قتل ہو گیا، تم نے کیا، تم میں سے اس بندے نے قتل کیا، لیکن اب اس کا قتل ایک دوسرے پر تم ڈالنے لگے. تو قاتل ہے، وہ کہے تو قاتل ہے. یہ تو اللہ پاک چاہتے تھے کہ صحیح بات معلوم ہو جائے اور جو لوگ جھوٹے ہیں ان کا جھوٹ واضح ہو جائے. تو یہ طریقہ کار پھر بتلایا گیا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر گائے کا ذبح کرنے کے بعد اس بندے کے کو مارو یا جسم سے لگاؤ تو یہ زندہ ہو جائے گا. چنانچہ ایسا ہوا، وہ زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام بتایا. تو یہ بھی ایک مثال آگے سامنے ہمارے کہ فوت ہونے کے بعد کوئی بندہ اللہ پاک چاہے تو زندہ کر دے. جس طرح کل بنی اسرائیل کا واقعہ بھی آیا تھا، یہود کا بھی ایک گروہ جو کوہ طور پر گیا تھا تو وہاں جا کر انہوں نے عجیب و غریب قسم کی باتیں کی تو اللہ پاک کی طرف سے عذاب آیا اور وہ سارے ہلاک ہو گئے. پھر اللہ پاک ان کو زندہ کیا. دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں. یہ تو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ نہ بھائی قیامت سے پہلے کوئی بندہ زندہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اس کی مثالیں موجود ہیں، اللہ چاہے تو کرے. اب اس واقعہ کو یہاں لا کر اللہ پاک کیا بات سمجھانا چاہتے ہیں؟ یہود کی جو بدماشیاں وہ تو اپنی جگہ بتا رہے ہیں اللہ پاک، لیکن موجودہ حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور کیا لوگوں کو بات سمجھانا چاہتے ہیں. تو یہ اس طرح کے واقعات پیش آیا. اللہ پاک قرآن کریم اس کو ذکر کرنے کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا، اس کو اللہ پاک نے موت دی، پھر ان کو زندہ کیا. یہاں یہ بندہ مرا ہوا تھا، پھر اس کو زندہ کیا کہ اس نے قاتل کا نام بتایا. تو یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ بندہ دنیا میں ایک مرتبہ فوت ہو جائے تو یہ جو مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، بس ایک مرتبہ مر گئے اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، قیامت وغیرہ ہر چیز اس کا انکار کرتے تھے. اور پھر مشرکین مکہ بطور اعتراض سے کہتے تھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ جی اللہ پاک ان مروں کو کیسے زندہ کرے گا؟ سورہ یاسین میں ہے نا، ایک کافر آیا تو کہ اس کے پاس ایک مردار کی ہڈی تھی، کھوپڑی تھی، اس نے جو نا اس کو توڑ دیا اور کہا میں یحیی العظام وہی رمیم. تو اللہ پاک نے ذات کل یحیی ہے، ان کو کہہ دو کہ وہی زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی وقت پیدا کیا. یہاں بھی یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کو کہ بھائی مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. ذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ پاک اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا جس طرح اس کو زندہ کیا اور سب نے اپنے آپ سے دیکھا زندہ ہوا، اسی طرح قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا. لہذا باس بعد الموت اور قیامت کے بعد کی زندگی کا تصور بالکل برحق ہے. مشرکین مکہ تو اس کے منکر تھے، آج بھی منکر ہے اس کا، آج بھی بڑے ہیں، آج بھی بڑے ہیں. اور جتنے یہ ملحد اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، کہ وہ نسل وہ بھی یہی سمجھا کہتے ہیں جو ایک مرتبہ جیا بس ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہو. اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ پاک کے ساتھ خدا کو کہاں مانے. لہذا اللہ پاک ان کو بھی تنبیہ کرنا چاہتے ہیں ملحدین کو، اور اس بات فرمانے کے مرنے کے وجہ ہونا ہے اور یہ حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہے. باری تعالیٰ کی ذات موجود ہے، وہی زندگی اور موت کی مالک ہے.
تو یہ اس بات کا اس بات ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ پاک اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، یعنی اپنی قدرت کے مظاہرے دیکھیں، قدرت کے نظارے ہمارے سامنے اللہ پاک قدرت کی نشانیاں دکھاتا تاکہ بندے غور کر کے ہدایت پہ آ جائے۔ فرمایا دیکھو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہودیوں کے سامنے اتنی بڑی ایک نصیحت آ گئی تھی کہ وہ گائے جو انہوں نے سوار کر کر بندیاں لگائیں، بندیاں لگوائیں اپنے اوپر کہ کیسی ہو کیسی ہو کیسی ہو، تو گائے پھر اس طرح کی ملتی نہیں تھی، تو ایک بندے کے پاس سونے کے عوض ان کو خرید کر اس کو ذبح کرنا پڑا، وزن کے برابر سونا دینا پڑا، تو اس سے بھی ان کو عقل نہیں آئی۔ اس کے بعد پھر الٹے کاموں پڑے، بجائے نصیحت حاصل کرنے کے اور زیادہ نافرمانی میں آگے بڑھے۔ اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، نرم ہونے کی بجائے سخت، پتھر کی طرح ہو گئے۔ کسی کو ہمارے محاورے میں کہنا ہے بہت سخت دل کا دل تو پتھر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ پتھر ہے نا وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے حالات سے، یہ بطور مثال کے ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کا دل تو پتھر کی طرح ہے، یعنی وہ تو بالکل جو ہے نا اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، حالانکہ یہ بات ایسی نہیں ہے، پتھر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ فرمایا دیکھیے مثال دی، فرمایا کہ دیکھو پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو توڑ کر نہریں نکالی جاتی ہیں، ایسے ہیں کہ جو پتھر پھٹتے ہیں تو ان سے پانی کے چشمے نکل آتے ہیں، اور ایسے پتھر ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے زمین پر گر پڑتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا پہاڑوں سے مثلا ایک حصہ پہاڑ کا ٹوٹا اور ٹوٹ کر جو ہے نا وہ تو روڈ پر آ گیا، روڈ بلاک ہو گیا، یہ مری وغیرہ اس علاقوں میں اس طرح ہوتا ہے، تو اللہ کے خوف سے گرتا ہے۔ بھائی نمنہ لما یابت من خشیت اللہ، پتھر بھی ان پر بھی اثر ہوتا ہے، ان کے دل میں بھی اللہ کا خوف ہے۔ یہودیوں تمہارے دل تو اس سے بھی جا سکتا ہے۔ فرمایا دیکھو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہودی حضرات ان کے جو بڑے ہیں، خاص طور پہ ان کے جو پیشوا ہیں، ان کے جو احبار ہیں، ان کے جو مذہبی رہنما ہیں، تم جی نہ سمجھو کہ یہ تمہاری باتوں کا یقین کر لیں گے اور تمہاری باتوں کو مان لیں گے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان پہ اعتبار نہ کرو، یہ نہیں مانتے، تو اللہ کی نہیں مانتے، ماضی ان کا یہ ہے، اتنی زیادہ انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی۔ فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ۔ فرمایا کہ دیکھو ان کی صورتحال تو یہ تھی کہ یہ اللہ کا کلام سننے کے بعد اس میں تبدیلیاں کر دیا کرتے تھے۔ کیسے؟ جب کوہ طور پر اللہ پاک نے ان کو بلایا تھا، بڑے بڑے ان کے نمائندے وہاں 70 گئے تھے، تو مر گئے، کہتے تھے اللہ پاک کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا، ہمارے سامنے آ کے ہم سے بات کریں۔ جب اللہ پاک نے تھوڑی سی وہ بجلی گرائی تو ساتھ جاتے رہے، زندہ کیا، پھر کہا ہاں جی بتاؤ، جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ تو رات میں نازل کیے اس پر عمل کرنا ہے، تو وہاں وعدہ کر کے ہاں جی آ کر پھر گڑبڑ کر دی۔ آپ نے لوگوں کو کہا ہاں جی ٹھیک ہے بھائی اللہ پاک نے تو رات نازل تو کی ہے، لیکن جو ہے جڑی گلا سوکھیاں اور معاملہ ہو جا کر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا جس نے منافقت کا لبادہ اڑا، منافقین جن کا تذکرہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آیا، ان کا طرز وہاں ذکر ہوا تھا کہ وہ دوگلا پالیسی سے کام لیتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس بیٹھتے تو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اور کافروں کے پاس بیٹھتے تھے تو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، وہاں تو ہم شغل میں لے کر جاتے ہیں۔ یہاں وہی بات نقل کی گئی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔
جب وہ ایمان والوں سے ملتے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب آپس میں ایک دوسرے اکٹھے ہوتے ہیں، خلوت کرتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ۔ اب یہاں منافقین جب مسلمانوں کے پاس ہوتے نا تو اپنے اسلام کا اظہار بھی کرتے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کہتے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور ہماری کتاب تورات میں آپ کے متعلق لکھی ہوئی باتیں، لہذا آپ سچے نبی، آپ کو سچی کتاب۔ لیکن جب یہ آپس میں اکٹھے ہوتے نا تو پھر ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے، تو نے ایسی باتیں کیوں کہتی وہاں سب کے سامنے۔ دیکھو کل کو مسلمان اس بات کو بہانہ بنائیں گے کہ دیکھو تم تو خود کہتے ہو کہ اسلام سچا ہے، مذہب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، ہماری تورات میں اس کی خبر ہے، اب تم نے خود دلیل ان کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ آپس میں اس طرح لڑتے تھے اور پھر کہتے ہیں کل قیامت کے دن بھی اللہ کے ہاں یہ جھگڑا کریں گے اور ہمارے خلاف دلیل پیش کریں گے دنیا میں۔ دیکھو انہوں نے باوجود اس کی زبان سے کہتے تھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں تورات میں موجود ہیں اور سچے نبی ہیں، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے منافقت کا لبادہ اڑا، مسلمان ہمارے خلاف کل کو اللہ پاک یہاں گواہی دیں گے۔ تو اس طرح آپس میں پھر لڑتے اور ایک سے کہتے ہیں فلا تعقلون، عقل نہیں، اس طرح کی باتیں مسلمانوں کے سامنے نہ کیا کرو۔ یعنی منافقین آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، پھر وہ اس طرح پھر جو ہے نا وہ مسلمان دوسرے لوگوں کے سامنے کہیں گے دیکھو یہ تو پہلے یہودی تھے اب مسلمان ہوئے ہیں، یہ خود کہہ رہے کہ تورات میں فلاں فلاں پیش گوئیاں موجود تھیں، ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس وجہ سے ہم مسلمان ہوئے، تو یہ تو ان کی تبلیغ کے لیے دلیل بن جائے گی۔ تو یہ تم اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، یہ منافقین اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کو پتہ نہیں کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے ان کی خفیہ اور اعلانیہ سب باتوں کو جانتی ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کو اتا پتہ خود کچھ نہیں ہے، یہودیوں میں سے منافقین میں سے ایسے ہیں جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے، بس وہ سنی سنائی باتیں کچھ جو ہے وہ سن رکھی ہیں، انہیں کے مطابق جو ہے وہ عقل کے گھوڑے دلاتے ہیں، خود اپنی تحقیق ان کے پاس کوئی موجود نہیں ہے۔ اور جو ان کے مذہبی رہنما تھے یہودیوں کے اس وقت، ان کا ایک بہت بڑا جرم یہ تھا کہ یہ تورات کے اندر تبدیلیاں کرتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیش گوئیاں تورات میں موجود تھی، تو ان لوگوں نے ان پیش گوئیوں کو بدلا۔ اللہ پاک نے فرمایا یکتمون الکتاب بایدیہم، دیکھو فویل الذین یکتمون الکتاب بایدیہم، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ کیا مطلب کتاب لکھنے کا مطلب کتاب تورات کے اندر اپنی مرضی کی باتیں لکھ رہے ہیں، تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ اصل تورات سے جو اصل احکامات تھے اور اصل باتیں تھیں اور وسلم کی پیش گوئیاں تھیں آنے کی، تو وہ مٹا رہے ہیں، اس کی جگہ اور باتیں لکھ رہے ہیں۔ یہ تورات کے اندر تحریف لفظی بھی کی انہوں نے، تحریف معنوی بھی کی، دونوں طرح کی تحریف کرتے تھے۔ تو آج جو تورات کے نسخے ملتے ہیں، اب دیکھو تورات وہ کتاب ہے جس کو عیسائی بھی معتبر سمجھتے ہیں، یہودی بھی معتبر سمجھتے ہیں، اور ان کے 72 فرقے ہیں، اور ان کی جو کتابیں ہیں آپ دیکھیں، ایک تورات وہ جو عیسائیوں نے شائع کی ہے، ایک تورات وہ ہے جو یہودیوں نے شائع کی ہے۔ آپ دیکھیں گے ان میں بہت ساری باتوں میں فرق نظر آئے گا۔ تورات تو ایک ہے جو بہت سارے سلام پیدا کرے، اور پھر جو ان کے مختلف فرقے ہیں یہودیوں کے، وہ تورات نہیں پھرتے ہیں، ان کے آپس میں تورات کے نسخوں میں کافی اختلافات ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جو مذہبی رہنما ہیں احبار، وہ جو ہے وہ اس میں وقت گزرنے کے ساتھ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ آپ مختلف زبانوں کے تورات اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو بہت جو ہے وہ فرق نظر آئیں گے، اور اس پر الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے، ہمارے اکابر نے بہت سارا کام کیا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی صاحب، ہاں جی نور اللہ مرکزہ ہو، ان کی کتاب بائبل سے قرآن تک آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے ان کی مذہبی کتابوں کا حال بیان کیا، بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اعجاز عیسوی ان کی کتاب ہے،
اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ فلاں نسخے میں یوں تبدیلیاں، فلاں میں یوں تبدیلیاں، اس طرح ساری باتیں موجود ہیں، اور اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ ہاں جی، یہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہماری کتاب قرآن کریم ہر اعتبار سے مکمل ہے اور یہ تبدیلی سے محفوظ ہے، تو یہ چیز ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے، یہود و نصارہ کے لیے۔ ایک وقت آیا، آج سے کچھ غالباً کوئی دوسری جنگ عظیم جب لگی ہے اس سے پہلے کی بات ہے کہ جرمنی کے اندر باقاعدہ ایک انہوں نے بنی اسرائیل نے یہود و نصارہ نے مل کر ایک ادارہ قائم کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں قرآن کریم جس طرح مسلمان کہتے ہیں کہ محفوظ ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، تو تحقیق تو کریں۔ اس ادارہ قائم کیا اور بڑے بڑے انہوں نے محقق جو اپنے مذہب کے سمجھ جاتے تھے لوگ، ان کو اسکالروں اکٹھے کیے اور یہ کہا کہ ہم تو ایسے قرآن پاک پر بھی تحقیق کریں گے اور خود اپنی جو بائبل اٹھائے پھرتے ہیں اس پر بھی تحقیق کریں گے۔ تو انہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں میں سفر کیے اور قرآن کریم کے جو کلمی نسخے تھے پرانے سے پرانے ان کو دستیاب ہوئے، تو انہوں نے وہ حاصل کیے، اور حاصل کرنے کے بعد بائبل کے نسخے بھی حاصل کیے جس میں تورات زبور انجیل لکھی ہے۔ تو جب سامنے تحقیق کی تو ان کے سامنے یہ تحقیق آئی کہ کہیں کے بھی قرآن پاک کے نسخے انہوں نے اٹھائے تو رپورٹ جو بعد میں شائع کی اس میں یہ لکھا کہ بھئی ہم نے مختلف جگہ کے قرآن کریم کے نسخے اکٹھے کیے، ان کو دیکھا، تحقیق کے بعد یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے نسخوں میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، یہ اپنی جگہ ویسے جس طرح مسلمان کہتے ہیں محفوظ ہے ایسے ہی ہے۔ جبکہ جو عیسائیوں کی یہودیوں کی مشترکہ میراث جسے کہتے ہیں کتاب آسمانی کتاب، اس میں 2.25 لاکھ اختلافات نظر آئے۔ کتنے نسخے اکٹھے کیے؟ 2.25 لاکھ اختلافات۔ تو یہ جہاں یہ صورتحال ہے تو وہاں کیا کہہ سکتے ہیں؟ الذین یکتمون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ یہ یہودیوں کے بڑے رہنما یہ کام کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے کتاب کے تبدیلیاں کرتے اور پھر کہتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی تورات کا حکم بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور اس کے ذریعے کچھ پیسے کچھ دنیاوی مفادات کو حاصل کرتے تھے۔ یہ بڑا خطرناک کام ہے، بڑا خطرناک کام۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا دیکھو ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ ہو جائیں، ہاں جی، اور یہ ان کا یہ عمل یہ خود باعث تباہی ہے، اور پھر اس پر دنیاوی مفادات حاصل کرنا، دنیاوی مال کمانا، یہ بھی باعث تباہی ہے۔ اب یہودیوں کے سارے الٹے کام کرنے کے بعد عجیب و غریب سوچے تھے، عجیب و غریب خوش فہمی میں مبتلا تھے۔ یہ کہا کرتے تھے ہم تو اللہ پاک کے چہتے ہیں تو ہمیں اللہ پاک دوزخ میں نہیں بھیجے گا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ دے پتر ہاں، اسی اللہ دے پتر ہاں تے اللہ دے محبوب ہاں، ساڑھے واسے جنت ہی جنت جو مرضی کریے۔ ہاں جی سبحان اللہ، مننی کوئی نہیں تے خواب جنت، خواب جنت کے۔ تو مسلمانوں کو کہتے تھے آپس میں بھی ویسے ہمیں دوزخ میں جانا نہیں ہے، لیکن اگر ہم دوزخ میں گئے بھی نا تو چند دن کے لیے جائیں گے، اللہ فوراً ہمیں نکال لے گا۔ دیکھیے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ اب اللہ پاک نے جواب کر دیا اس کا، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، ان سے پوچھئے آپ اللہ پاک نے کیا تم سے اس بات کا وعدہ کر رکھا ہے، کوئی معاہدہ ہوا ہے اللہ پاک کا تم سے کہ تم جتنے چاہے الٹے کام کرو اس کے بعد جو تم دوزخ میں نہیں جاؤ گے، یا جاؤ گے چاہتے تو پھر تمہیں نکال لیا جائے گا؟ کہاں ہے یہ معاہدہ؟ تو رات میں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ اللہ
جھوٹی باتیں، جھوٹی امیدیں قائم کی. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں، اللہ پر جھوٹ بولتے. فرمایا کہ دیکھو گناہ ایک نہیں، یہاں تو گناہوں کے انبار ہیں. فرمایا دیکھو وہ بندہ جس نے گناہ کیے اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے، توبہ کی توفیق ہی نہیں ہے، تو پھر ایسا بندہ جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ یہ تو لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نافرمانیاں کر کے کفر پر اڑ گئے ہیں. اب اللہ پاک ہی نے تو قرآن کریم نازل کیا، اللہ پاک ہی نے تو انجیل نازل کی، اللہ پاک ہی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اللہ پاک ہی نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ان کی کتابوں کو بھی نہ مانا، ان کے دین کو بھی نہ مانا، تو پھر کہتے ہو کہ ہم جنتی کے جنتی کیسے؟ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. جو کافر ہیں وہ کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا. مسلمان گناہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے یا تو جنت میں جائے دوزخ میں جائے گا، خمیازہ بھگت کر، کوئی سزا بھگت کر جنت میں آخر کر جائے گا، اور یا اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے، کسی نبی کی سفارش سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے معاف فرما دیں گے، کسی عالم کی سفارش سے، کسی حافظ کی سفارش سے اس کے بچنے کے چانس ہیں. رحمت سے معاف فرمائیں، وسلم کی سفارش سے معاف فرمائیں، کسی حافظ، کسی قاری، کسی عالم، کسی شہید کی سفارش سے معاف فرمائیں، یہ بھی بات ہے. لیکن یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی خام خواہ جنت میں چلے جائیں گے سب کچھ کرنے کی وجہ ایسا نہیں ہے. جہاں ان کے لیے ہم فیہا خالدون، دو ہمیشہ کی دوزخ کی اپنا اللہ تبارک تعالیٰ نے خبر دی ہے، تو ایمان والوں کے لیے جنت کی خبر دی ہے. فرمایا کہ جو لوگ مسلمان ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، تو یہ لوگ جنتی ہیں اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. کافر دوزخ میں ہمیشہ رہے گا اور مسلمان جنت میں ہمیشہ رہے گا. جو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گیا نا، کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا. آگے دیکھیں سورہ بقرہ کا 10واں رکوع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جس وقت کہ ہم نے لیا عہد بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا سوائے اللہ ہی کسی کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا. وَذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور قریبی رشتہ داروں سے، یتیموں سے اور مسکینوں سے بھی حسن سلوک اختیار کرنا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کو کہنا اچھی بات. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. ثم تولیتم، لیکن تم پھر گئے اس عہد سے. الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے سے. وانتم معرضون، اور تم تو اس سے بالکل ہی منہ موڑنے والے تھے یا منہ موڑنے والے ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جس وقت کے لیے ہم نے تم سے عہد پکا. لا تسفكون دماءكم، کہ تم خون نہ بہانا ایک دوسرے کا. ولا تخرجون انفسكم من دیارکم، اور نہ نکالنا تم آپس میں ایک دوسرے کو اپنے علاقوں سے. ثم اقررتم، تم نے پھر اس کا اقرار بھی کیا. وانتم تشہدون، اور تم اس بات کو مانتے بھی ہو کہ واقعی ہم نے اس طرح اقرار کیا اور وعدہ کیا تھا. ثم انتم ہؤلاء، تم ہی تو وہ لوگ ہو. تقتلون انفسکم، جو قتل کرتے ہو ایک دوسرے کو آپس میں. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم نکال دیتے ہو ایک جماعت کو اپنے میں سے اپنے گھروں کو. وَتُظَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم کرتے ہوئے. وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی ہو کر، تو پھر اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو. حالانکہ وہ محرم علیکم، حالانکہ حرام تھا تمہارے اوپر اخراجہم، ان کو نکالنا مدینہ سے، علاقے سے. افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، یعنی تورات کے کچھ حصے پر. وتکفرون ببعض، اور کچھ کا انکار کرتے ہو.
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، بس نہیں ہے کوئی بدلہ جو کرے اس طرح تم میں سے مگر یہ کہ رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں اس کے لیے۔ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، کہ قیامت کے دن ان کو لٹایا جائے گا زیادہ سخت عذاب میں، یا سخت سے سخت عذاب میں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تبارک تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کا جن کو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید دیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلہ میں۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، پس ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ سورہ بقرہ کے اس 10ویں رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے یہود کی بدعہدیوں کو اور جن کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے یہودیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، انہوں نے اس کو توڑا، بچڑے کے پجاری ہو گئے، اور والدین سے حسن اختیار کرنا، اس حکم کو توڑا، اور والدین کی نافرمانی، قریبی رشتہ داروں یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کی پامالی کی انہوں نے، اور صرف سچی بات پکی بات کہنی ہے، کسی بندے کے لیے تکلیف دہ بات نہیں کہنی اس کو، تو یہ لوگوں کی دل آزاری کرتے تھے طرح طرح کی باتیں کر کے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تو نماز کو بھی چھوڑنے لگے اور زکوٰۃ کے معاملات کو بھی۔ فرمایا کہ بہت کم ایسے تھے جو ان وعدوں کو نبھانے والے تھے، وگرنہ زیادہ تم میں ایسے ہی ہیں جو کہ وعدے سے پھرنے والے ہیں۔ فرمایا اللہ پاک نے تم سے وعدہ لیا تھا، بنی اسرائیل سے، یہود سے، اللہ پاک نے عہد لیا تھا کہ آپس میں تم نے خون ریزی نہیں کرنی، آپس میں تم نے ایک دوسرے کو مار کے علاقے سے نہیں نکالنا۔ مدینہ طیبہ کے اندر یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، بنی قریظہ اور بنی نذیر۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر جو ہے، یہ 2 قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور مشرکین کے بھی حامی 2 قبیلے تھے، خزرج اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے اوس۔ تو یہ آپس میں ان کی لڑائیاں رہتی تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ کبھی کوئی کسی کو مار داڑ کے علاقے سے نکال دیتا، کبھی کوئی کسی کو نکال دیتا، اس طرح کے معاملات چل رہے تھے۔ اور اللہ پاک نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ اگر کوئی تم میں سے ایسا ہو کہ وہ کسی وجہ سے قید ہو جائے، یعنی جان میں قیدی ہو جائے کسی کا، تو تم فدیہ دے کر، پیسے دے کر اس کو چھڑا لینا۔ اب یہ 2 حکم تھے جو اس مسئلہ میں ملے ہوئے تھے، ایک یہ کہ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو علاقے سے نکالنا نہیں، دوسرا یہ کہ اگر کوئی بندہ ویسے تم میں سے کوئی قیدی بن گیا جنگ کے اندر تو اس کو فدیہ دے کے چھڑا لینا۔ اب یہ کرتے یہ تھے کہ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو باہر نکال دیتے، جب لڑائی ہوتی مسلمانوں سے ان کی اور مسلمان کو قیدی بناتے، اب فدیہ دے کے اس کو چھڑا دیتے۔ یعنی گویا کہ ایک حکم کو مان لیا اور ایک کا انکار کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا دیکھو یہ کیا بات ہے، ہاں جی، وَإِيَّاتُكُمْ مُسَارَةُ تَفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جب وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آتے ہیں تو تم فدیہ دے کے ان کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تمہارے لیے تو پہلی مرتبہ ہی ان کو نکالنا حرام تھا۔ کیوں مار کے ان کو علاقے سے نکالا؟ ایک حکم کو تورات کا جو ہے اس کو تم نے لے لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، یہ تمہارا تورات پر عمل کا حال ہے۔ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم تورات کو ہی مانیں گے، ہم قرآن کو نہیں، تورات کو بھی نہیں مانتے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، فرمایا جو یہ بندہ یہ طریقہ کار اختیار کرے
تو سوائے اس کے اور کوئی نہیں اس کا علاج کہ دنیا میں اس کی رسوائی ہو. تو اس لیے فرمایا گیا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہ یہودیوں پر اللہ پاک نے ذلت اور رسوائی مقدر کر دی. کوئی بندہ ان کو اچھا نہیں سمجھتا، ہاں جی، کوئی طبقہ بھی. تو یہ ذلیل اور رسوائی، ان کی ذلت اور رسوائی دنیا میں ان کے لیے ہے. فرمایا اللہ پاک تمہارے کاموں سے غافل نہیں، جو تم کر رہے ہو آخر کار اللہ پاک تمہیں تمہارے کیے کا ضرور بدلہ دیں گے. فرمایا دیکھو یہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید دیا. مطلب یہ کہ ان کے سامنے دنیاوی مفادات تو ہیں، اکٹھے کرنے کو مال اکٹھا کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے، اور کئی مفادات دنیاوی، لیکن یہ کہ آخرت اس کی کوئی فکر نہیں ان کو. بجائے انہوں نے آخرت بہتر کرنے کے اپنی دنیاوی جو ہے نا وہ زندگی کو ٹھاٹ پاٹ والی کرنے کی فکر کی ہوئی ہے. ہمیں دیکھ اس کا حال یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اور پھر وہ عذاب ان سے ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، نہ ان کی کوئی مدد کرے گا. آگے دیکھیں جی 11واں رکوع سورہ بقرہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، بے شک ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور پے در پہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول بھیجے. وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور عطا کی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جی کھلی دلیلیں یا کھلے معجزات. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی پاک روح سے، مراد حضرت جبریل. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا جب بھی لائے تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کو جس کو تمہارے جی نہ چاہتے تھے تو تم تکبر کرنے لگے. فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک جماعت تم میں سے جھٹلاتی رہی نبیوں کو، اور ایک جماعت کو تم جھٹلاتے، یا ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا نبیوں کی، ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے تھے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے. بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ پاک نے لعنت کی ہے ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ پاک کی جانب سے، مصدقا لما معاہم، سچا بتلاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے کافروں کے مقابلہ میں. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب آئی وہ شخصیت جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا پہلے ہی تو ان کے منکر ہو گئے. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لعنت ہے اللہ کی کافروں پر. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بری ہے وہ چیز جس کو انہوں نے خریدا، بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے خریدا، یہ بیچا خریدا. بری ہے وہ چیز کہ جس کے بدلے میں بیچا انہوں نے اپنے آپ کو. أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ کہ منکر ہو گئے یہ اس چیز کے جو اتاری اللہ نے، بغیاً ضد کی وجہ سے. أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، ضد کیا تھی کہ اللہ اتارتا ہے اپنے فضل سے، عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں جس پر چاہے. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، یہ لوٹے جی اللہ کے غصے کو غصے پر لے کر، یعنی غضب پر غضب لے کر. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلتناک عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کہا جائے ان کو ایمان لاؤ اس وحی پر جو اللہ نے نازل کی. قالوا، تو کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراء، کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو نازل کی گئی ہم پر، اور ہم انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ کتاب بھی جو سچی ہے تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. کل، آپ ان سے کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تم کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو، یا قتل کرتے تھے، تم کیوں قتل کرتے رہے. فرما یہ مناسب ہے.
کہ تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، ان کنتم مومنین اگر تم ہو مومن۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام آئے تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود اس کے بعد۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس وقت کہ جب تم شرک میں مبتلا تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جس وقت کہ ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور کہا کہ پکڑو جو ہم نے تم کو عطا کیا اس چیز کو مضبوطی سے اور سنو۔ قالوا، انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی ہے، نہ مانا، ہم نے سنا اور نہ مانا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کو پلائی گئی بچڑے کی محبت دلوں میں، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ فرما دیجئے بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُم بِهِ ایمانکم، بری ہے وہ چیز کہ جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ قُلْ فرما دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں خالص دوسرے لوگوں کے علاوہ، تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ولن یتمنوا ابدا، ہرگز وہ اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اپنے ان برے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ پاک جانتا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، ضرور بے ضرور پائیں گے آپ زیادہ حریص لوگوں میں ان کو زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان کو حریص پائیں گے زندگی پر مشرکوں سے بھی زیادہ۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، چاہے گا ان میں سے کوئی ایک، یا چاہتا ہے ان میں سے کوئی ایک کہ کاش اس کو زندگی مل جائے 1000 سال کی۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور نہیں ہے اس کو عذاب سے بچانے والا اس قدر زندگی دیا جانا، لمبی عمر بھی ان کو نہیں بچا سکتی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ پاک دیکھ رہا ہے ان کاموں کو جن کو یہ کرتے ہیں۔ دیکھیں سورہ بقرہ کا 11واں رکوع ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی بدعہدیوں کو اور نافرمانیوں کو بیان کیا۔ سابقہ کلام کے ساتھ اس کا ربط اور جوڑ یہی ہے کہ پہلے بھی یہی چیز بیان ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل کی بدعہدیوں کو اور جرائم کو بیان کیا، یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اللہ پاک فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا رسول بنا کر، اور ان کو کتاب تورات عطا کی، اور ان کے بعد اور بھی کئی نبی بھیجے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور بھی کئی نبی آتے رہے جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھے، اور سب سے آخر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبیوں میں سب سے آخری ہے۔ بنی اسرائیل میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اس لیے فرمایا وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، ان کے بعد مسلسل نبی بھیجے، اور سب سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور اللہ پاک نے ان کو معجزات عطا کیے۔ معجزہ جو ہوتا ہے یہ دلیل نبوت ہوتا ہے، تو ہر نبی کو اللہ رب العزت نے وقت کے تقاضے کے مطابق مختلف معجزات دیے، اور معجزہ وقت کی پکار ہوتا ہے۔ تو ہم آگے بھی اس پہ تفصیل سے پڑھیں گے کہ معجزہ وقت کی پکار ہوتا ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ اللہ پاک وہ معجزہ عطا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کو عروج تھا، اس لیے اللہ پاک نے معجزات ایسے دیے جس سے جادوگری کا مقابلہ ہو سکے۔ ہاں جی، جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا پھینکا تھا عصا، تو فرعون کے سامنے بڑا اژدہا بن گیا، تو اس نے کہا اچھا لگتا ہے موسیٰ جادو سیکھ کے آ گیا، تو لہذا میں جادوگر بلاؤں گا مقابلے کے لیے۔ تو چونکہ اس دور میں جادوگر طرح طرح کی شعبدے بازیاں دکھاتے تھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا جو اس وقت کے تقاضے کے مطابق تھا. تو اور وہ جب جادوگر آئے تو انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کے جہاں سارے جو انہوں نے رسیاں پھینکی تھیں تو سب کو نگل گیا، ان کا جادو سارا بیکار ہو گیا. اب جادوگر اپنے جادو کی حقیقت کو سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں نے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا تو وہ سمجھ گئے کہ آج جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا یہ جادو نہیں ہے. جو جادو ہوتا ہے نا یہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، آنکھوں کا تخیل ہوتا ہے. بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس سے فلاں ہو گیا، حالانکہ وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. جو معجزہ ہوتا ہے اس میں اگر کوئی چیز اپنی حقیقت کو دوسری کو چھوڑ کر دوسری حقیقت اختیار کر لے تو وہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے. اس طرح کے فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے رسیاں پھینکی تھیں تو وہ ایسے معلوم ہو رہا تھا جس طرح سانپ بن گئی ہیں، حرکت کر رہی ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں سانپ بنی نہیں تھی، وہ آپ کا تخیل تھا. جس طرح ہمارے یہاں کرتب مداری آتے ہیں نا یہ مداری پن کرنے کے لیے، تو وہ بسا اوقات بندے کو گھما پھرا کے جو ہے نا اس طرح آنکھوں پر تخیل کر دیتے کہ بندہ کہتا ہے واقعی بھی اس نے جو کیا واقعی ایسا ویسا ہوتا نہیں ہے، دھوکہ ہوتا ہے. جو جادو ہوتا ہے یہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ چیز بدلتی نہیں ہے، ایک حقیقت کو چھوڑ کر دوسری حقیقت میں نہیں جاتی. لیکن معجزے میں واقعی وہ چیز اپنی حقیقت کو چھوڑ کر دوسری حقیقت اختیار کر لیتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام جو ڈنڈا پھینکا تھا وہ واقعی سانپ بن گیا تھا، وہ تخیل نہیں تھا. یہی وجہ کہ باقی کو بھی کھا گیا رسیوں کو جو انہوں نے پھینک ہوئے تھے، اس لیے جادوگر سارے وہاں مسلمان ہو گئے تھے. یہ تو معجزہ وقت کی پکار تھا. اس دور میں جادوگری کو عروج تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزات وقت کے تقاضے کے مطابق عطا کی. تو اب یہی وجہ ہے کہ جب فرعون وہاں ذلیل ہوا اور جادوگر مسلمان ہو گئے تو ایک بڑے طبقے کو اللہ رب العزت نے ایمان لانے کی توفیق دی، ہدایت کا ذریعہ. جو معجزہ ہوتا ہے یہ ہدایت کا ذریعہ ہوتا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ حکمت کو طب کو عروج تھا. بڑی موذی سے موذی مرضوں کے علاج کے لیے جو ہے وہ کہنے کے حکیم موجود تھے اور بڑا عروج تھا اس دور میں حکمت کو. لیکن چند بیماریاں ایسی تھیں کہ حکیموں کے پاس اس کا علاج نہیں تھا. تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات وہ دیے جو اس وقت کے تقاضے کے مطابق تھے. کہ مثلا ایک بندہ اس کو کوڑ ہو گیا، اس کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کوڑ والے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو ٹھیک ہو جاتا. اسی طرح وہ جو مادرزاد یعنی پیدائشی تو نبی نہ تھا، اب اس کی آنکھوں کی بنائی کے واپس لانے کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا، پیدائشی نبی نے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو بنائی اس کی لوٹ آتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا. ہاں جی. تو یہ اور اسی طرح اب کوئی بندہ فوت شدہ ہوتا تو بسا اوقات آپ فرماتے کم باذن اللہ، اللہ نے کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو جاتا. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ تو کوئی حکیم کر نہیں سکتا تھا، کوئی بڑے سے بڑا طب کا ماہر نہیں کر سکتا تھا. تو اس لیے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایسے معجزات کا ظہور ہوا تو جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ اپنا آپ کو نبی تسلیم کیا گیا اور لوگوں کے سامنے حجت تام ہو گئی، لوگوں کے سامنے حجت تام ہو گئی. تو معجزہ وقت کی پکار ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہاں جی کھلے معجزات عطا کیے. یعنی کھلے کا مطلب واضح کہ جن کا معجزہ ہونا سب کے سامنے ظاہر ہو گیا اور کسی قسم کی کوئی پوشیدگی نہ رہی اور کوئی بہانہ نہ رہا کہ اس بات کا بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ نبی کیسے ہیں. تو اس لیے وہ معجزات جب عطا کیے تو لوگ آخر ایمان لائے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح قدس کے ذریعے آپ کی تائید کی. روح قدس سے مراد حضرت جبریل امین ہے. ہاں جی. قرآن کریم میں سورہ قدر میں بھی ہے نا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا. والروح کون ہے؟ یہی حضرت جبریل ہیں. تو حضرت جبریل آپ کے ساتھ ہوتے تھے بطور تائید کے آپ کے ساتھ ہوتے تھے. تو یہ فرمایا ایدناہ بروح القدس. بعض رات نے کہا کہ آپ کے پاس ایک اسم اعظم تھا. اسم اعظم
اسم اعظم تھا، اس کی برکت سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ وہ یہی اللہ تعالیٰ کا نام، لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے۔ کم بإذن اللہ فرماتے ہیں نا، اس جگہ قرآن پاک میں یعنی یحیی الموتیٰ بإذن اللہ، تو یہی اسم اعظم ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اب جب عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات تھے نا کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اب بعد میں عیسائیوں بیچاروں کو ایک وقت گزرنے کے بعد جو ہے نا یہ غلط فہمی کروائی گئی ایک پلان کے تحت۔ وہ پولوس جو بندہ پہلے یہودی تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا، بعد میں اس نے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، بعد میں اس نے ساز باز کر کے بعض قرآنوں کے ساتھ مل کر اس نے عیسائیت کا بالکل حلیہ بگاڑ دیا اور نئے عقیدے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، خدا کے بیٹے، اس طرح کے گھڑ دیے۔ تو اب یہ بہانہ بنایا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تو ہے نا کہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو مردوں کو زندہ کرنا جو ہے اللہ کا کام، عیسیٰ علیہ السلام خدا۔ تو جب یہ فرمایا، آپ فرماتے کم بإذن اللہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ زندہ اللہ کرتا ہے۔ تو معجزہ ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے نبی کے ہاتھ سے، طاقت خرچ ہو رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ظاہر ہو رہا ہے اللہ کے ہاتھ سے۔ اس لیے اللہ کو فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ اس حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مٹھی پر جنگ کے موقع پر اپنا اس طرح مٹی پھینکی تو اللہ پاک نے وہ مٹی کے ذرات کافروں کی آنکھ میں پہنچا دیے۔ اب یہ بات جو ہے کہ بندہ مٹی اس طرح پھینک کے تو کیسے اٹھ کر سارے کافروں کی آنکھوں میں پڑ گئے، تو یہ معجزہ ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تو جو معجزہ ہوتا ہے یہ ظاہر ہوتا ہے نبی کے ہاتھ سے، طاقت خرچ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ پاک اس کے ذریعے سے نبی کی نبوت کو اور رسالت کو ثابت کرنا چاہتے ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات دیا اپنے وقت کے مطابق، حالات کے مطابق، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیے اپنے حالات کے مطابق، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا کیے وہ اپنے وقت کے تقاضے کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت و بلاغت کو عروج تھا، جتنا بڑا فصیح بلیغ ہوتا اتنا بڑا اس کو مقام ملتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام قرآن کریم ایسا دیا کہ جو اس وقت کے لیے سب سے بڑا معجزہ ثابت ہوا۔ لوگوں کو کہا گیا کہ اس طرح کلام بنا کے دکھا دو۔ معجزہ ہوتا ہی وہ کام ہے کہ اس طرح کام کوئی اور کر نہ سکے۔ جب کہا گیا کہ اس طرح کلام بنا کے دکھا دو، سارے عرب والی فصاحت و بلاغت کے دعوے کرنے کے باوجود لیکن وہ اس طرح کی ایک اصول بھی بنا کے نہ دکھا سکے۔ تو دیکھو یہ معجزہ وقت کی پکار ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کئی معجزات عطا کیے، تو معجزات میں سب سے عظیم معجزہ قرآن کریم جس کی فصاحت اور بلاغت کے ڈنکے آج تک بھیجتے ہیں۔ افَكُلَّمَا جَاءَكُمْ، میں دیکھو یہود کا جرم بیان کیا کہ جب بھی کوئی نبی آیا تمہاری خواہشات کے خلاف اس نے تعلیمات پیش کی اللہ پاک کی، تم نے کیا کیا؟ تم یا تو اس کی نمود کو چھٹلا دیتے یا اس کو شہید کر دیتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ شہید کرنے کے لیے گھر کا گھیراؤ کیا اور اللہ پاک نے ان کو آسمان پہ اٹھایا۔ یہ ایک الگ بات رکھی، انہوں نے شہید کرنے کے لیے پوری کوشش کی ہوئی تھی اور اپنے جو ہے نا اسباب اختیار کیے ہوئے تھے، اپنا پلان بنایا ہوا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جو ہے وہ شہید کرنے کے لیے یہودیوں نے کئی پلان بنائے تھے، اللہ پاک کی ذات نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ لیکن یہ کہ دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی یہودیوں نے زہر دیا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے کہتے ہیں کہ وہ جو یہودی عورت نے مجھ کو زہر دیا تھا تو اس کی وجہ سے جو ہے نا میری یہ اکھل کٹی جا رہی ہے، یعنی یہ سانس کی نالی جو ہے وہ کٹی جا رہی ہے۔ تو یہ ان کا کردار تھا فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، کہ نبیوں کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو شہید کیا۔ اور جب ان کو واضح نصیحت کیا تھا یہ کہتے سانو گلاں دا کوئی اثر نہیں ہونا، ساڑھے دل تے پردے ہیں، کہتے ہیں یہ کل تے پردہ پیا، گل سمجھدا کیوں نہیں؟ یہ کہتے ساڑھے پردہ پیا ہے، سانو واضح نصیحت نہ کرو کوئی اثر نہیں ہونا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو بات یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے قرآن کریم لے کر، اب قرآن کریم جو آیا تو وہ اپنی جگہ حقانیت کی مثال آپ تھا، اور جو ان کے پاس کتاب تورات ہے اس کی بھی تصدیق کرتا تھا۔ یعنی مطلب یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ یہودیوں کے لیے بہانہ ہوتا کہ دیکھو قرآن میں تو ایسی باتیں ہیں جو تورات کے خلاف ہے، یا مسلمان ایسے تورات کو تو مانتے نہیں، ہم جو ہے کیسے قرآن کا مانیں۔
تورات تو جگہ جگہ قرآن پاک تو جگہ جگہ تورات کے احکام کو بیان کرتا تھا، تو پھر کیا وجہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ صرف ان کی ہٹ درمی تھی اور ان کا یہ جرم بیان کیا۔ دیکھو یہودیوں کی یہ حالت تھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے دنیا میں اور ان کی اپنے مخالفین سے جنگیں ہوتی، تو اس وقت مخالفین سے جنگ لڑنے کے لیے اللہ پاک سے دعائیں کرتے، تو دعاؤں میں کہتے یا اللہ جو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بھیجنا ہے، یا اللہ ان دشمنوں کے مقابلے میں ان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما، دعائیں کرتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کرتے کہ آپ کے وسیلے سے ہمیں آپ کے طفیل جو ہے یا اللہ فتح عطا فرمائے ان کافروں پر۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی، جب آگے حالانکہ اس شخصیت کو پہلے انہوں نے پہچان رکھا تھا، کتابوں میں تعارف موجود تھا، اب ان کے منکروں پہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ہمیں کافروں پر، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہودی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ آج کل ہمارے مسئلہ ہے کہ کیا وسیلہ جائز ہے کہ نہیں ہے، اس مسئلہ کو سمجھ لیں۔ وسیلہ کی جو معروف دو صورتیں ہیں کہ جو جائز ہیں، اور ایک صورت جو سیدھی ناجائز ہے۔ اگر کوئی بندہ وسیلے کا معنی یہ سمجھے کہ ہم نے کسی نبی یا کسی بزرگ سے مانگنا ہے، اللہ سے نہیں مانگنا، ان سے مانگنا ہے، بزرگ سے، نبی ولی سے، وہ ناجائز ہے۔ اور جو جائز ہوتے ہیں دو، وہ یہ ہیں کہ بندہ اپنے کسی اچھے عمل کا وسیلہ دے کر وہ اللہ پاک سے دعا مانگے کہ بھی اللہ میرا فلاں مسئلہ وہ حل کر دے، میں نے فلاں اچھا کام کیا، اللہ وہ تجھ کو پسند ہے، تو یا اللہ باری تعالیٰ اس کی برکت سے میرے اس گناہ کو، میری اس پریشانی کو دور کر دے، میرے گناہ کو معاف کر دے، اپنی مشکلات کا حل چاہے، تو اعمال کا وسیلہ دینا جائز ہے، اعمال کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ اور بالاتباع تو ذات کا وسیلہ کہ کسی نبی یا ولی کی ذات کا وسیلہ دے کر مانگنا اللہ سے ہے، لیکن ان کا حوالہ کیا باری تعالیٰ میرے ایسے اعمال نہیں کہ اپنے اعمال کو بطور مثال کے، بطور نمونے کے آپ کے سامنے پیش کروں، فلاں اللہ کا بندہ یا فلاں پیغمبر نبی آپ کے برگزیدہ ہیں اور وہ آپ کی پسندیدہ شخصیات ہیں، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سب سے عمدہ شخصیت آپ کی، یا اللہ ان کے طفیل میں آپ سے اپنی فلاں حاجت کو مانگتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ در حقیقت یہ بھی اعمال کا وسیلہ ہے۔ جو پہلا تھا نا وہ صرف اعمال کا حوالہ دیا، یہاں پر کسی ذات کا حوالہ دیا، کسی نبی کا، ولی کا، تو یہ بھی جائز ہے۔ کیوں؟ یہ بھی در حقیقت عمل کا وسیلہ ہے۔ نیک بندہ نیک کیسے بنتا ہے؟ اچھے عمل سے، اچھے عمل سے۔ ذات برائے ذات مراد یہاں نہیں، ذات برائے عمل مراد ہے، یہ بھی طرح کے عمل کا وسیلہ ہے۔ ہم نے کبھی ابو جہل کا وسیلہ دیا؟ اگر کوئی بندہ کہے ذات کا وسیلہ آپ جائز کہتے ہو، ہاں جی، تو پھر جو ہے ابو جہل کا وسیلہ جو ہم کہتے ہیں تمہیں اللہ کھل دے، ہم ابو جہل کے، ہم تو ذات کا وسیلہ ایسے دیتے ہیں کہ اس کے اعمال اچھے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ذات کا وسیلہ در حقیقت نیک اعمال کا وسیلہ ہے، تو لہذا اس لیے ہم ابو جہل کا وسیلہ نہیں دیتے، ہم کسی پیغمبر، کسی نبی یا کسی ولی کا، کسی اچھے نیک بندے کا وسیلہ دیتے ہیں، مانگتے اللہ سے۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ اگر اس بندے سے مانگو تو یہ شرک ہے، اس کو ہم صحیح نہیں سمجھتے۔ مشرکین مکہ جس وسیلے کے قائل تھے وہ شرک تھا، وہ تو ان کی عبادت کرتے تھے بتوں کی اور اس کو وسیلہ سمجھتے تھے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا، ان سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی اس بتوں کی عبادت نہیں کرتے کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو جبکہ یہاں ہمارے یہاں ماسبہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں کسی کی، نبی یا ولی کی، نہیں، ہم کہتے ہیں عبادت ہم نے اللہ ہی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے کسی نیک کا، کسی پسندیدہ بندے کا حوالہ پیش کرنا بھی، اللہ میرے اعمال تو اس قابل نہیں کہ میں پیش کر سکوں، یا اللہ فلاں بندہ کو پسند ہے، اس کے اعمال پسند ہے، اس لیے اللہ ان کے وسیلے سے یہ کام کرتا۔ اور اس کا انکار جو ہے وہ صرف صالحین کا طریقہ نہیں ہے، ذات کے وسیلے کا انکار یہ زور و شور کے ساتھ جو ہے نا، یہ 7ویں کہہ لیں کہ صدی میں یہ علامہ ابن تیمیہ نے کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے کیا تو اس کے پیچھے جو ہے نا آج بعض لوگ چل پڑے، غیر مقلد وغیرہ حضرات جو ہے نا آج کہتے ہیں کہ جب وسیلہ ذات کا جائز نہیں ہے
تو وہ ابن تیمیہ کی تقلید میں ہے، ویسے کہتے ہیں تقلید شرک ہے، لیکن اس مسئلے میں اس کی تقلید کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بات ذہن میں رہے کہ ذات کا وسیلہ جو ہے یہ ان کے اپنے اکابر جو ہیں وہ ذات کے وسیلے کے قائل تھے، جو آج کے اہل حدیث ہیں اور ذات کے وسیلے کو شرک کہتے ہیں، تو ان کے بڑے ذات کے وسیلے کے قائل تھے۔ ہم کہتے ہیں، ہم جو ایک حوالہ پیش کرتے زیادہ نہیں چونکہ موقع بھی نہیں ہے، جو ان سب کے بڑے استاد ہیں جو اہل حدیث حضرات آج ہیں، ان سب کے بڑے استاد ہیں اپنا مولانا نذیر حسین دہلوی صاحب، جن کو شیخ القول فی القول کہتے ہیں، تو وہ ان سب کے استاد ہیں۔ ان سب کی حدیث کی سند ان سے ملتی ہے، ان کی کتابوں میں ذات کا وسیلہ موجود ہے۔ خود ان کی کتاب معیار الحق ہے، جہاں انہوں نے کتاب ختم کی ہے نا، کتاب کے اینڈ پر حضور نبی وسلم کے وسیلے سے دعا کی۔ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو، کم از کم اپنے بڑوں کو دیکھ لو۔ سلفی تو وہ ہوتا ہے جو اپنے اسلاف کی مانے، جو اپنے اسلاف کی نہ مانے وہ سلفی کیسے ہے؟ بات سمجھ آئی جی؟ ہاں، پھر اگلی ایک بحث بات لوگوں نے ایک بہانہ بنا لیا کہ جی ہم زندوں کا مانتے ہیں مردوں کا نہیں مانتے، یعنی زندے کا وسیلہ جائز ہے، مردے کا جائز نہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر تو ہم نے مردے سے مدد مانگنی ہوتی پھر تو یہ بحث تھی کہ بھائی ہم زندہ سے مانگے مردے سے مانگے، ہم نے مانگنا تو اللہ سے، جب مانگنا اللہ سے ہے تو جس کا ہم وسیلہ پیش کریں یعنی بطور تو فعل اس کا کہیں تو خواہ وہ زندہ یا مردہ، اس سے کیا بحث ہے؟ ہم نے تو اس کی ذات کو پیش کیا نا، اس کو تو اس سے تھوڑی ایک بندہ مار کے کسی کام کا نہیں رہا، نعوذ باللہ، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں مار کے کسی کام کا نہیں، وہ اپنے نہیں سنوار سکتا، تمہارا کیا سنوارے گا؟ ہم کہتے ہیں ہم کون سا ان سے مانگ رہے ہیں؟ اگر ہم ان سے مانگتے ہوتے جس طرح یہ ہمارے ولی بھائی ہیں تو یہ ان سے مانگتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ یہ بات ان کو کہو، ہمیں نہ کہو، ہمیں نہ کہو، ہمیں تو کہو کہ ہم تو بھائی ان سے نہیں مانگتے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، تو لہذا یہ وسیلہ جائز ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا مسلمان جنگ کریں گے، اللہ پاک ان کو اس شخصیت کے وسیلے سے فتح عطا کرے گا جس نے مجھے دیکھا ہے، صحابہ کرام کے وسیلے سے۔ ہاں جی، تو اور بھی اس پہ دلائل ہیں، چونکہ وقت کم ہے تو آگے ہم چلتے ہیں۔ خیر بہر کے یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، تو جب آپ صلی اللہ تشریف لائے آپ کی نبوت کے منکر ہو گئے، تو اب یہ وسیلے پر دلیل ہے کہ بندہ کہ یہ تو یہودیوں کا عمل تھا، تو بھائی مفسرین نے لکھا ہے کہ سابقہ اقوام کا وہ عمل جو خلاف شریعت ہو، اللہ پاک کی ذات نے اس پر تنبیہ کر دی ان کا یہ کام غلط تھا، لیکن سابقہ قوموں کا وہ عمل جو ٹھیک تھا اس پر تنبیہ نہیں فرمائی، تو یہ ہماری شریعت کا حصہ ہے۔ اب دیکھو اللہ پاک نے یہود پر یہ تنقید تو کی کہ یہودی حضرات جو ہے یہ بد عہدی کرتے تھے، تورات کو نہیں مانا، انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ کی نبوت کے منکر ہو گئے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے وہ معاملہ غلط تھا، جو بات غلط تھی۔ اب دیکھو نا کتنے یہود و نصارہ کے عقائد نظریات ایسے ہیں جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کیے، ان کی تردید کی ہے۔ جس طرح اب عیسائی کہتے خدا تین ہے، اللہ کو فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ بھائی ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ خدا جو ہے تین میں سے تیسرا ہے۔ یا فرمایا کہ اب عیسائی کہتے ہیں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ ہیں، اللہ پاک نے نفی فرمائی وما من الہ الا اللہ، اور وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے ہیں، اللہ پاک فرمایا سبحانہ ان یکون لہ ولد، کہ اللہ پاک اس سے پاک اللہ کی اولاد ہو، کوئی تردید موجود ہے۔ اب جو سابقہ اقوام کا ایسا نظریہ ایسا عمل ہے جو غلط ہے، اللہ پاک نے تردید کی ہے، جس کی تردید نہیں کی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی وہ ہماری شریعت کا حصہ ہے، ان کو وہ کام جائز ہے۔ ہاں اتنے حد سے بڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں کہ کسی بندے کو کام صحیح بھی ہو تو ہم اس کو غلط کہیں، نہیں بھی جو صحیح ہے ان کو صحیح کہیں گے، جو غلط ہے وہ غلط کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو خیر یہ ان کے جتنے جرائم تھے یہود کے سب کو اللہ پاک نے ذکر کیا، ہاں جی موٹا موٹا کر کے مسلسل چل رہا ہے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ غضب، یہ اللہ پاک کے غضب اور غصے کو لے کر، غضب پر غضب یعنی غصے پہ غصہ، کہتے نہیں دیکھو تو نے فلاں الٹا کام کیا مجھے غصہ آیا، تو نے جو ہے اور الٹا کام کیا مجھے اور غصہ آیا، تو یہ غضب پر غضب۔
یعنی الٹے سے الٹا کام، الٹے سے الٹا کام، اور الٹا اور الٹا الٹا، اللہ پاک کے غصے پر غصے کو مول لیتے رہے۔ فرمایا ان کے لیے ذلت ناک عذاب ہے، عذاب کے ساتھ ذلت ناک، مہین کہتے ہیں اس عذاب کو جو بندے کو ذلیل کرے، یعنی اب ان کو اس طرح کا عذاب ہوگا جو عام بندوں کو نہیں ہوگا، جس سے باقی جو عذاب میں مبتلا لوگ ہوں گے نا وہاں دوزخ کے اندر، وہ بھی ان سے نفرت کریں گے، ایسا عذاب ہوگا۔ یہودیوں سے کہا جائے کہ بھائی آپ قرآن کریم کو مانو، اسلام کو مانو، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے صرف تورات کو ماننا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کتاب کو ماننے کا ہمیں حکم نہیں ہے، حالانکہ تورات کو بھی حکم مانتے ہیں، تورات کی بھی مرضی کے احکام مانتے تھے، وغیرہ تورات کی تبدیلیاں کرتے تھے، یہ سارے جھوٹے دعوے ان کے ذکر کیے گئے۔ صدق الامام، بھائی قرآن کریم کون سا تورات کے مخالف ہے؟ تورات میں توحید ہے، یہاں بھی توحید ہے، ہاں جی، پھر بات کیا ہے؟ کل فلم تکتمون، اب دیکھو انہوں نے کہا ہم تو تورات کو مانیں گے اور کس کتاب کو نہیں مانیں گے، اللہ پاک نے پھر آپ کو ان سے پوچھو گا، ذرا ان سے سوال کرو پھر، یہ تورات کے دعوے دار کہ ہمارا تورات پر عمل ہے، تو تورات نے کہاں لکھا کہ انبیاء کو شہید کرنا ہے؟ فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، انبیاء کو کیوں شہید کرتے رہے؟ یہ تورات نے کہاں لکھا ہے؟ ہاں جی، اچھا یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے آئے اور تم ان کو ماننے کے دعوے دار ہو، وہ اللہ پاک ان کو معجزات دیے، نبی برحق ہونا سمجھ آ گیا، توحید سمجھ آ گئی، پھر تم نے شرک کیوں کیا تھا؟ تو رات نے کہاں لکھا بچے کی پوجا کرو؟ اور نہیں بات ہمیں دیکھو پھر یہ کہ جب تمہیں کہا گیا تو رات پر عمل کرو، اور نمائندے بھیجے، ان کو منوا کے بھیجا، انہوں نے جا کر گڑبڑ کی، پھر جو ہے اب تورات پر جب تم عمل نہیں کر رہے تھے، پھر اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی، اللہ پاک نے کوہ طور سر پہ لایا ان کے، بھئی دیکھو اب تورات کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا، وگرنہ تمہارے سر پہ پہاڑ گرا دیں، اب کہتے نہیں ہم مانیں گے۔ اگر تم باقی تورات کو مانتے ہوتے تو کیا ورفعنا فوقکم الطور کی ضرورت پیش آتی؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ورنہ دیکھو بچنے کی محبت کفر کی وجہ سے ان کے دل میں، کہاں اللہ کی محبت اور کہاں بچنے کی محبت؟ فرمایا آپ ان کو فرما دیجئے بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، بری ہیں وہ چیزیں جن کا تمہارا ایمان تم کو حکم دیتا ہے۔ اور یہودی کہتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ تمہارے لیے ہے اور آخرت ہمارے لیے ہے۔ کئی بندے نا معاشرے میں جڑے بندے نمازاں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، انہوں نے نا آپ نماز پڑھنی بھی نہیں، روزہ رکھنا بھی نہیں، شریعت کا عمل کرنا بھی نہیں، تو دوجا تو بڑا جنتی اپنے بنا کے پیش کرنا، کہنا ہے جنیاں مرضی نمازاں پڑھ لیں، انہوں نے جنت نہیں جہاں جنت اسی جانا۔ ہاں وہ سرنگیاں بازے بجانے والے، ہاں جی وہ کہتے ایک موئی صاحب کر رہا تھا نا سرنگیاں بازے والے، کہتے تو قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو کافر بنائی جانا ہے، ساڈے بندے سرنگیاں تے تپلے بجا کے جڑے لوگوں کو جنت لے جاندے نے۔ اللہ اکبر، یہ یہودی جو ہے نا یعنی خوش فہمیاں مبتلا تھے کہ ہم جتنے چاہے الٹے کام کریں بس جنت ہمارے لیے، آخرت ہمارے لیے، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ پاک نے اب ان کو لاجواب کرنے کے لیے ایک زبردست چیلنج کیا، زبردست چیلنج۔ ہاں جی کیا فرمایا کہ چلو ان کو کہو اگر واقعی ایسا ہے کہ بھائی تم لوگ سارے بخشے بخشائے ہو، اللہ پاک کے پیارے ہو، تمہیں اللہ سے بڑی محبت ہے، تو بھائی جس بندے کو اللہ سے بہت محبت ہو تو وہ تو اللہ سے ملاقات کا بہت شوقین ہوتا ہے نا، تو تم دعا کرو اللہ پاک تمہیں ابھی موت دے تاکہ اللہ سے کرو کی کرو ذکر نہیں سارنا اللہ نا بڑی محبت، اللہ نو سارنا بڑی محبت، اسی مارنا تو سدھے جنت ہی جانا، تو ہم موت تمنا کرو، دعا کرو اللہ میں سارا موت۔ اب دیکھو یہ اتنی بات کہنا کہ یہود کے لیے مشکل تھی، اللہ پاک نے فرمایا یہ کبھی نہیں کریں گے۔ آج کے یہودی کو بھی ہم کہتے ہیں، آج ہمارے مقابلے میں آج بھی ہم کہتے ہیں اگر یہودیت سچی ہے، نعوذ باللہ تم کہتے ہو اسلام جھوٹا ہے، آج ہمارے سامنے آ کر موت کی تمنا کرو، ہم بھی کرتے ہیں تم بھی کرو۔ کبھی یہودی آ کر تمہارے سامنے یہ دعا نہیں کرے گا یا اللہ مجھے بھی موت دے دے،
کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے اسی اننے پٹھے کام کیتے ہوئے کہ سانو موت تو بعد جتیاں ہی کرنی ہیں، اس کر کے کبھی بھی دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کبھی۔ فرما دیکھو میں دیکھو کل آپ فرما دیجیے، اب دیکھو نا بندے کہنے سامنے کو سوال ہے، سوال کس نے پوچھیے سوال ہی ہے، کل 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 سے اللہ بابا ان سے پوچھو، ان سے ان کو کہو یہ سوال ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر یہ آخرت تمہارے لیے ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصۃ من دون الناس، اسے لوگوں کو چھوڑ کر خالص طور پہ، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، کہ تم سچے ہو، اور ساتھ بتا دیا پیش کوئی کر دی کیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کبھی موت کی تمنا کرے۔ اب دیکھو نا یہ ہے قرآن کی حقانیت، یہ ہے اسلام کی حالانکہ ایک یہودی بندہ دل سے نہ صحیح اوپر سے آ کے کہے کہ دیکھو تمہارے قرآن نے کہا کہ ہم موت کی تمنا کبھی نہیں کر سکتے، تو میں آپ کے سامنے آ کے موت کی تمنا کرتا ہوں، اللہ مجھے موت دے، قرآن کی بات جھوٹی ہے، کبھی نہیں ایسا ہوگا۔ اور بتا میں تم دعا کرنے ادھر پھڑک جانا، ادھر دعا کروں گا ادھر گیا، اس لیے قرآن نے کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، کبھی ہمیشہ، اب اگر ہمیشہ کے لیے ہے یعنی اس دور کے یہودی تھے ہی تھے، آج کے یہودی بھی، آئندہ کے بھی یہودی بھی، کبھی کوئی یہودی آ کر مسلمانوں کے سامنے آ کر موت کی تمنا نہیں کرے گا کہ بھئی آج میں نام مقابلہ کر لو، تو سچا کہ میں سچا، تو بھئی اگر میں سچا ہوں میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میں موت دے، سارے جڑا جھوٹا ہوا ہلاک ہو جائے ہونے، تو وہ کبھی نہیں آؤ گا، آج کے یہودی بھی کبھی نہیں آئیں گے۔ فرمایا ان کی حالت یہ ہے، یہ لوگ زندگی پر حریص ہے، یہ چاہتے ہیں ہمیں لمبی زندگی ملے، اور یہودیوں کی حالت یہ ہے کہ ہیں اہل کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار، تورات کو ماننے کے دعوے دار، لیکن صورتحال یہ کہ حالت ان کی مشرکوں سے بھی گئی گزری ہے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی گئے گزرے، اپنی زندگی پر اتنے حریص ہیں، ان کی خواہش ہے کاش کہ ہماری زندگی 1000 سال کی، 1000 سال زندگی ملے، ہاں جی ہمارا مزاحزہ من العذاب ان یعمر۔ فرمایا کہ جب صورتحال یہ ہے تو بھئی لمبی زندگی کے خواہش مند ہیں یہ، تو بھائی لمبی جتنی بھی ان کی زندگی ہو جائے پھر بھی یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، بلکہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ پاک دیکھ رہا ہے ان کاموں کو جن کو یہ کرتے ہیں، اس لیے اپنے کیے کی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی، جتنی چاہے جو ہے نا وہ ڈنگے مارنے اور لوگوں کو کہیں کہ جی ہم تو بخشائیں۔ آگے دیکھیں سورہ بقرہ کا 12واں رکوع، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ آپ فرما دیجئے کون ہے یا جو بھی دشمن ہے، جو بھی دشمن ہوا جبریل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ انہوں نے نازل کیا ہے وحی کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، سچا بتلاتا ہے اس کلام کو بھی جو ان کے ہاتھوں میں ہے، وہدن اور ہدایت کا ذریعہ ہے، وبشریٰ للمؤمنین اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو بھی ہوا دشمن اللہ کا، وملائکتہ اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکال اور میکال کا، میکائیل سے ہم کہتے ہیں میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بے شک ہم نے اتاری ہیں آپ پر کھلی دلیلیں، کھلے معجزات، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، نہیں انکار کرتے ان کا مگر فاسق لوگ، نافرمان لوگ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا جب بھی انہوں نے کیا کوئی وعدہ ہاں جی تو پھر ان میں سے ایک جماعت نے اس کو توڑا نہیں، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو یقین ہی نہیں کرتے یا مانتے ہی نہیں، ایمان ہی رکھتے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور بے شک آئے ان کے پاس رسول اللہ کی جانب سے، آئے ہیں ان کے پاس رسول اللہ کی جانب سے
سچا بتلاتے ہیں اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ان میں سے ایک جماعت جن کو دی گئی کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب ان کی پیٹھ کے پیچھے ہے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کو جانتے نہیں. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، پیچھے ہو لیے یہ یا پیچھے لگ گئے یہ اس کے کہ جس کو پڑھتے تھے، یا پیچھے لگ گئے ان باتوں کے جن کو پڑھتے تھے شیطان علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. وما کفر سلیمان، نہیں کفر کیا حضرت سلیمان نے، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے، سرکش لوگوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سکھاتے تھے جادو. وما انزل علی الملکین ببابل، اور وہ جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت و ماروت کے، جی جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، اور جو نظر کیا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے. وما یعلمان من احد، نہیں سکھاتے تھے وہ کسی کو کوئی چیز، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ کہتے، انما نحن فتنہ، ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر، لہذا کفر نہ کرنا. فتعلمون منہما، سیکھ لیتے تھے ان دونوں سے، ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، لوگ ان باتوں کو جو تفریق ڈالتی، جدائی ڈالتی تھی خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور نہیں تھے وہ نقصان کرنے والے کسی کا سوائے اللہ کے حکم کے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھ رہے تھے وہ چیز جو ان کے لیے نقصان دیتی اور نفع مند نہ تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اختیار کیا جادو کو آخرت، ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر وہ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو اللہ پاک کے ہاں اس کا بہتر بدلہ پاتے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. یہ سورہ بقرہ کا 12واں رکوع ہے. یہاں بھی یہودیوں کی ہی بدعہدیوں کو بیان کیا جا رہا ہے اور جرائم کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کے اسلام سے اور قرآن سے آپ وسلم کے ذات اقدس سے اعراض کی کہانی ہے. اور اسی طرح ہاروت اور ماروت کا واقعہ ہے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، تو اس کو بیان کیا ہے. ذرا دیکھیں کہ من کان عدو لجبریل، یہاں پر ہوا یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے یہودیوں نے دشمنی کر لی. کس دشمنی؟ حضرت جبریل سے. اب سوال ہے کہ حضرت جبریل سے دشمنی کی وجہ کیا؟ یعنی مسلمانوں کے مخالف تو تھے ہی، اب جبریل کے بھی دشمن ہو گئے. کیوں؟ کہتے دیکھو یہ جبریل جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے کیوں آیا ہے؟ آخری نبی بھی ہم میں ہونا چاہیے تھا. یہ وجہ. ہاں جی. اور میکائیل پر بھی یہی معاملہ تھا. تو اب دیکھیں نا، ہم جو ہمارے یہاں ایمان مجمع اور ایمان مفصل ہے، تو ایمان مفصل پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، فرشتوں پر ایمان ہے. یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ یہود و نصارہ ایسے حد سے بڑے کہ ایک تو انبیاء کی رسالت کے منکر، توحید کو مشکوک کر دیا، اور فرشتوں کا دشمن ہو گئے. تو فرمایا اللہ پاک نے کہ دیکھو یہ حضرت جبریل کے وہ دشمن ہو گئے. ان کو کہو بھی جو بندہ ہاں جی جبریل کا دشمن ہو، کیوں؟ اس لیے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کے آئے ہیں. ہاں جی. تو اب صورتحال تو یہ تھی کہ قرآن کریم تو خود تورات کو بھی سچی کتاب بتاتا ہے. اب کیا وجہ کہ حضرت جبریل تورات لے کے آئیں تو سچے، اگر قرآن لے کے آئیں تو جھوٹے، نعوذ باللہ. اگر موسیٰ علیہ السلام پہ وحی لے کے آئیں تو سچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کے آئیں تو جھوٹے. یہ کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، ہاں جی، تو وہ تو آپ نے اپنی اولاد کے متعلق کی تھی نا کہ یا اللہ
اور اللہ پاک نے بھی انعام دیا کہ آپ کی اولاد میں نبوت اور کتاب میں رکھ دی. اب اولاد میں نبوت تھی تو حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے. تو اللہ پاک نے جب بطور انعام کے آپ کی اولاد میں مستقبل میں نبوت اور کتاب طے کر دی کہ جو نبی آئے گا آپ کی اولاد میں آئے گا، تو اب حضرت اسحاق بھی آپ کی اولاد میں، حضرت اسماعیل بھی آپ کی اولاد میں. یہ جتنے نبی بنی اسرائیل کے یہ حضرت اسحاق کی اولاد میں ہیں. اب نبی آخر الزمان اسماعیل کی اولاد میں آ گئے. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم پر احسان کیا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اعزاز کی بات ہے. تم حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا کہتے جس طرح آگے رکوع آ رہے ہیں، تو پھر کیا وجہ کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں ایک شخص نبی بن کے آیا تم اس کے منہ کرو گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کہ دیکھو یہ قرآن کریم جو وسلم پر نازل ہوا تورات کی تصدیق کرتا ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، مومنوں کو خوشخبریاں سناتا ہے، تو پھر کیا وجہ تم ایمان لاتے؟ من کان عدوا للہ و ملائکتہ، فرمایا جو بندہ اللہ کا دشمن ہو گیا، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو گیا، اس کے رسولوں کا دشمن ہو گیا، حضرت جبریل کا دشمن ہو گیا، فرمایا دیکھو کہ ایسا بندہ جو ہے وہ اب اس کی اللہ سے دوستی ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک پھر ایسے دشمنوں کا دشمن ہے. فإن اللہ عدو للکافرین، ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، فرمایا دیکھو ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو قرآن کریم عطا کیا، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے تھے ہم نے آپ کو بھی کھلے کھلے معجزات عطا کیے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے آفاقی تھے، وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، ہاں جی، تو یہ کوئی چھوٹا معجزہ تھوڑی تھا، آفاقی تھا. دنیا دیکھ لے، پھر کھلے معجزات کا کیا وجہ نہیں مانتے؟ اللہ اکبر. اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ، میں فرمایا یہود کا جرم یہ ہے جب بھی اللہ پاک سے انہوں نے کوئی وعدہ کیا تو وعدے کو توڑا، مسلسل وعدوں کو توڑا. فرمایا کہ دیکھو وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس بھی کوئی نبی کوئی آیا اور ان کی تورات کی بھی تصدیق کرتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے جھٹلایا، پھر بھی جو ہے اس کی بات کو نہ مانا. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتابیں جو اللہ پاک نازل کر رہے ہیں، انجیل دیکھیں اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، لیکن ان کتابوں کو انہوں نے سینے سے لگانے کی بجائے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا، انکار کر دیا. آگے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ میں ہاروت ماروت کا واقعہ ہے. اس کو سمجھیں. اس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ وقت کی پکار ہوتا ہے. اللہ رب العزت وقت کے پیغمبر کو معجزہ وہ عطا کرتے ہیں کہ جو حالات کے تقاضے کے مطابق لوگوں کے لیے وقت کے پیغمبر کو ماننا سمجھ میں آ جائے اور ان کو یقین ہو جائے کہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ پاک مختلف معجزات عطا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کو عروج تھا، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادوگری کو عروج تھا، جادوگری کو. تو جب جادوگری کو عروج تھا شعبدہ بازی عام تھی، تو اب کوئی پیغمبر بھی آتا تو جو عام لوگ تھے ان کے ذہن میں ہوتا کہ یہ بھی کوئی جادوگر ہے، شعبدہ بازی دکھا کر ہمیں جو ہے وہ اپنی طرف لانا چاہتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو ہے مستقل اس کا ایک انتظام فرمایا کہ لوگوں کو سمجھایا جائے جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے. جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے. اللہ پاک نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجا، ہاں جی، تو ہدایت کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات بھی تو ماشاءاللہ بڑے زبردست تھے. ان کا تخت آسمان میں اڑتا تھا، تو لوگوں نے کہا یہ جادو ہے، یہ جادو کا طریقہ، حالانکہ جادو نہیں تھا، معجزہ تھا. اللہ پاک نے 2 فرشتوں کو بھیجا، ہاروت اور ماروت کو، اور ان کو کہا کہ جا کر لوگوں کو سمجھاؤ کہ بھئی جادو یہ ہوتا ہے اور معجزہ یہ ہوتا ہے. جادو اور معجزے میں فرق ہے. جو جادو ہوتا ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے،
اور اس میں کوئی چیز جو ہے وہ آگے اپنی دوسری جنس کو حقیقت کو نہیں بدلتی، جب وہ دھوکہ ہوتا، جب کہ معجزے کے ذریعے واقعی بندہ جو ہے اگر بھی اس طرح کا معاملہ کرے، وقت کا پیغمبر جس طرح کا ڈنڈا تھا وہ سانپ بنتا تھا، وہ دوسری حقیقت میں واقعی چینج ہو جاتی ہے وہ چیز۔ تو اللہ پاک نے ہاروت اور ماروت کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر لوگوں کو سمجھاؤ یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے۔ اب اس کا مقصد کیا تھا کہ لوگ معجزات کو مان کر سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر مان لیں، لیکن جو شیطان لوگ تھے، شیطان ہر دور میں ہوتے ہیں الٹے کام کرنے والے، جڑے سدھی گل سے پٹھی گل کٹن دے عادی ہوتے ہیں، تو جو شرارتی لوگ تھے نا انہوں نے کیا کیا، وہ حضرت ہارون کے پاس آتے اگر ہم کہتے حضرت ہمیں سمجھائیں جادو کیا ہے، وہ جادو سیکھ لیتے، وہ بجائے اب جادو جب سیکھ لیتے فرشتے چاہتے کہ یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے، جب جادو سیکھ لیتے تو اس کا مقصد تو یہ تھا کہ بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیروی کرنے والے بن جائیں، جادو سے بچنے والے بن جائیں، شریعت کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ وہ الٹا جادو سیکھ کر جادوگر بن گئے، جادو سیکھ کر کیا بن گئے؟ جادوگر۔ ہاں جی، یہ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ السِّحْرَ۔ لوگ کہتے تھے سلیمان علیہ السلام نے جو پیش کیا یہ مجھے جادو ہے نا، تو لہذا غلط کام ہے، تو پھر یہ نعوذ باللہ سلیمان نے بھی کیا، حالانکہ ایسا نہیں، اور سلیمان علیہ السلام جادو نہیں، آپ نے تو معجزات پیش کیے تھے۔ تو جب فرشتے اتارے گئے بابل شہر کے اندر ہاروت اور ماروت، تو وہ لوگوں کو بتلاتے تھے کہ بھئی جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے، تو وہ جو لوگ الٹی سوچ کے تھے تو وہ جادو کو سیکھ لیتے اور سیکھنے کے بعد لوگوں میں لڑائیاں کرواتے، میاں بیوی کے درمیان جادو کر کے۔ اس طرح آج کل بعض لوگ ہیں نا، ہاں جی، ان کا کام ہے کہ خاندان میں جو ہے نا اگر کچھ لوگ بڑی محبت سے رہتے ہیں، کہتے اچھا ہم ساڈے گھر اگر اتنے اختلاف پیا ہوا ہے، لڑائی پئی ہے، یہ سکھ نہ کیوں رہتے ہیں، جاؤ فلانے کو ہاں جی جا کے جادو کراؤ۔ تو یہ کام مسلمانوں کا نہیں، یہ کام تو شریروں، شیطانوں اور غیر مسلموں کا ہے۔ جادو برحق ہے اور اس کے اثرات بھی برحق ہیں، لیکن شرعاً جادو حرام ہے، لہذا نہ جادوگر کے پاس جائیں، نہ جادو سیکھیں، نہ جادو کریں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اب اس دور میں ایسا ہوا کہ ان فرشتوں سے جادو سیکھ کر لوگوں نے گھروں میں لڑائیاں کروانے شروع کر دی۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ بتایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جادو سیکھ کر لوگوں میں لڑائیاں کروائیں، اسباب کے درجے میں جادو تاثیر رکھتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اب مومن کا ایمان بھی اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے، ہاں جی، تھوڑے سے بندے کو حالات ذرا بدلے گھر کے بندہ کہتے لگتا ہے میرے کسی نے کچھ کیتا ہوا، ہاں جی، تھوڑے سے حالات گھر کے بدل جائیں، بندہ دو چار دن کوئی اتار چڑھا ہو جائے نا، کوئی مثلا گھر میں کوئی رزق کی کمی آ گئی یا کوئی اور تھوڑا بہت حالات گھر کے ذرا بدلے تو فوراً ذہن بنا مجھ پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، نالی طور پہ کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر، نہ بھائی وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور میں دیکھو یہ جادوگر جو شرارتی لوگ ہیں اگر یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو یہ تمہارے خدا نہیں ہے کہ ان کو اتنا اختیار نہیں کہ پوری دنیا کا نظام تباہ کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے اس میں کچھ تاثیر ضرور ہے، لیکن یہ کہ ایسا نہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ سب کسی جادوگری کر رہے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ پر بھی اطمینان رکھو، ہمیں چاہیے کہ بھائی خام خواہی جو ہے نا وہ پریشان ہو کر کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، کسی نے کچھ کیتا ہے تو جی اللہ بھلا کرے، اس شعبے سے بندے لگے نا جی جادو کا علاج کر دیا، وہ بھی دیکھ کے کوئی نمازی متقی پرہیزگار کوئی عالم دین اس کو جا کے اپنے اس مسئلے کا حل تلاش کرو۔ آج جڑے پیشہ ور لوگ ہیں نا بیٹھے جگہ جگہ تے نجومی اور یہ ساری خاص طور پہ بیٹھے ہیں، یہ کالے چٹے کر دیا، انہوں تک جانا بالکل ہی حرام ہے۔ ایسا بندہ جو نمازی نہیں ہے پرہیزگار نہیں ہے تو اس کو پتہ ہی نہ مارو کیا چیز ہے، اب اس کے پاس جا رہے ہو وہ پتہ نہیں کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا، تمہارے گھروں میں اس کے ذریعے سکون نہیں آئے گا۔ سکون آئے گا کسی اللہ والے کسی نیک بندے سے، اگر جادو کے اثرات ہیں آپ کسی متقی پرہیزگار کو دکھائیں اور پھر اس کا علاج کریں۔ اور اصل میں یہ جو کام ہوتے ہیں نا یہ خود کرنے کے ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں، ابا ساڈا مر گیا
تے قرآن کریم کوئی اور بندہ آوے پڑھ کے بس کے چل جائے، ایسے نہیں پڑھنا. ہاں جی فوتگی ہو گئی جی مدرسے آتے قاری صاحب 20 بچے دے دیو کی کرنے ہیں قرآن پاک پڑھاؤ ساڈا ابا فوت ہو گیا سی سارے سلام تسی آپ پڑھ لو بھائی. یعنی جائیداد ابے نے خود سنبھال لی اور قرآن کو پڑھنے کے لیے اب لوگوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. یا آئندہ جی پڑھے ہوئے قرآن پاک دے دو جی مدرسے آئندہ پڑھے ہوئے قرآن پاک. بھائی ٹھیک ہے سارے ثواب اور حق ہے اور اس کا ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ کچھ خود بھی کرنا چاہیے. جادو کا علاج وہ مشکل نہیں ہے، یا جادو سے حفاظت کوئی مشکل چیز نہیں ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اس چیز کے توڑ کے لیے بہت ساری وظائف منقول ہیں. قرآن کریم کی جو آخری 2 صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، بندہ صبح و شام پڑھے. آیت الکرسی صبح و شام پڑھے، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ صبح و شام پڑھے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ یہ صبح و شام پڑھے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یہ خود صبح و شام پڑھے تو کوئی جادو قریب نہیں آئے گا. ہم چاہتے ہیں کہ بھئی جاؤ اور خود کوئی لفظ ہم پڑھنا نہ پوے تو کسی کو جاؤ جا کے تمیت لا کے لے آ کے مار کے کڑے چپا لو بس. ٹھیک ہے اس کا بھی کسی درجے میں اثر ہوگا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ خود بھی کچھ کرو نا. مقصد تو یہ ہے پریشانی تمہاری ہے تم پھر بھی اللہ پاک سے توبہ استغفار کرنا نہیں چاہتے. اپنی پریشانی کا حل اللہ سے تلاش کرو اور خود اپنی بچاؤ کے لیے کوئی تدابیر کرو. جو بندہ نماز روزہ کرتا ہے نا اور ان وظائف کا اہتمام کرتا ہے جادو وادو اس کے قریب نہیں آتا. اگر وہ بھی تو اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. خیر اس چیز کو ذہن میں رکھیں. بارہواں رکوع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے ایمان والو نہ کہو راعنا ہاں جی اور کہو انظرنا واسمعوا اور سنتے رہو. یا کہو انظرنا واسمعوا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم اور کافروں کے دردناک عذاب ہے. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نہیں چاہتا دل ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے والمشرکین اور مشرکین کا أَن يُنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم یہ کہ نازل کی جائے کوئی بلائی تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے. وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ اللہ پاک خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ پاک ہیں بڑے فضل والے. مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا نہیں منسوخ کرتے ہم کسی آیت کو یا نہیں ہم بھلاتے ہاں جی ناتی بخیر منا کہ ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس کی مثل. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر کیا آپ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض کیا آپ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ پاک ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. وما لکم من دون اللہ ولی ولا نصیر اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل کیا تم چاہتے ہو یہ کہ پوچھ گچھ کرو یا سوالات کرو اپنے رسول سے جس طرح کے سوال ہو چکے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے. ہمیں یتبدل الکفر بالایمان جو بندہ بدل دے گا کفر کو ایمان سے فقط ضل سواء السبیل تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. ود کثیر من اہل کتابی چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا کہ تم کو لٹا دے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں. حسدا من عند انفسہم ہاں جی حسد کرتے ہوئے اپنے جی بس اس حسد کے جو ان کے دلوں میں ہے جو کہہ لیں من بعد ما تبین لہ الحق کے وعدے ہو جانے کے بعد فاعفو درگزر کیجیے واصفحوا یا درگزر کرو واصفحوا اور توجہ نہ کرو یعنی دھیان نہ دو اس طرف. حتی یاتی اللہ بامری یہاں تک کہ آ جائے اللہ پاک اپنے حکم کے ساتھ اپنے فیصلے کے ساتھ. ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ قائم کرو نماز ادا کرو زکوٰۃ. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ اور جو تم بھیجو اپنے بھیجو آگے کوئی بھی اپنے لیے بھلائی
تو تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے تم اس کو اللہ کے نزدیک اس کا بدلہ پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ پاک ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارا، وہ کہتے ہیں ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں وہ شخص، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں کوئی شخص مگر وہ جو ہو یہودی یا عیسائی۔ تلک امانیہم، یہ ہیں ان کی آرزویں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ ان کو فرمائیے لاؤ تم اپنی دلیل، پیش کرو اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں جس نے فرما برداری کی یا جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کے آگے، وہو محسن، اور وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، وَلَهُ أَجْرُهُ عند اللہ، اس کا اجر ہے اللہ پاک کے ہاں۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ کا یہ 13واں رکوع ہے۔ مختصر طور پر باتیں سمجھ ذرا اس پہ۔ یہود و نصارہ اکثر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا ڈھونڈتے رہتے تھے۔ تو ایک ہیلا انہوں نے اور تلاش کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ایسے کلمات استعمال کرتے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو نکلتا تھا، جس طرح کہ لفظ راعی ہے۔ راعی کا ایک معنی کہ آپ ہماری رعایت کریں، راعی اگر امر کا صیغہ ہو تو ہماری رعایت کریں، یعنی ہماری طرف شفقت فرمائیں، ہماری بات کو سنیں۔ اور ایک راعی کا معنی یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے تو اس کا معنی ہے چرواہا۔ تو یہ لفظ استعمال کرتے رائنا، آپ سلام رائنا یعنی کیا مطلب؟ اب اس کا ایک معنی ہے کہ ہماری رعایت کریں، ہمارے کو شفقت کریں، توجہ کریں، تو اب ایک معنی کہ ہمارے چرواہے۔ تو مقصد ان کا اس لفظ کو بول کر معنی برا تھا۔ یا اس طرح ایک لفظ ہے استعمال کرتے وہ وسما غیر مسما، وسما غیر مسما، یہ جملہ استعمال کرتے تھے۔ اب اس کا ایک معنی اچھا ہے کہ برا ہے۔ اس کا ایک معنی اچھا یہ ہے وسما غیر مسما، کہ آپ ہمیشہ اچھی بات سنیں، بری بات آپ کو کسی کی نہ سننی پڑے، یہ معنی اچھا ہے۔ اور ایک معنی برا ہے کیا کہ آپ سنیں بھی تو آپ سننا چاہیں بھی تو نہ سن سکیں، پھر وہ کہنے تو بہرا ہو گیا۔ اب یہ جو معنی لفظ تھے تو آتے اور آپ کے پاس اس طرح کے لفظ استعمال کرتے۔ اب دیکھا دیکھی ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ یہود و منافقین آتے ہیں تو اس طرح ان کا مقصد ان الفاظ سے برا معنی ہے، تو مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے مخاطب کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ روٹین چل پڑتی کہ لفظ کی استعمال کی تو وہ چل پڑتی ہے۔ ہاں جی، تو اب یہی مخاطب کرنا ہوتا ہے محمد رائنا۔ اب مسلمان تو کبھی برے معنی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ معنی اچھا مراد دیتے، وسما غیر مسما سے بھی اچھا معنی مراد دیتے۔ لیکن یہ جو یہود اور منافق تھے یہ غلط معنی مراد دے رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ایمان والوں کہا کہ تم نے لفظ استعمال ہی نہیں کرنا، یعنی ایسا کوئی لفظ جس سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو نکلتا ہے اس لفظ کا استعمال حرام ہے۔ جب تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا ہے تو کہنا ہے انظرنا، حضور ہماری طرف نظر شفقت فرمائے، یہ لفظ استعمال، رائے کا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ اور ہاں جی ہاں اور واسمعوا، تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی ایسا لفظ جس سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو نکلتا ہو تو وہ لفظ جو ہے وہ استعمال کرنا شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ جی آگے دیکھیں، کہتے کہ یہود کے بارے میں فرمایا کہ یہودی لوگ اور مشرکین کا بھی کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ پاک کی طرف سے تمہارے پر خیریں اور بھلائیاں نازل ہوں،
اور اللہ پاک کے انعامات کی تم پہ بارش ہو، یہ لوگ چاہتے نہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، اس لیے جو ہے وہ اس کا تم لوگ خیال رکھو۔ ما ننسخ من آیات، یہ مسئلہ نسخ کا ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بعض کاموں کا پہلے حکم دیا اور بعد میں اس حکم کو ختم کر کے اس کے بعد نیا حکم جاری کیا، یہ نسخ ہے۔ نسخ کا معنی ہوتا ہے پہلے ایک کام کرنے کا حکم دیا جائے اور پھر ایک وقت کے بعد اس حکم کو ختم کر کے اس کا نیا حکم جاری کیا جائے، اسے نسخ کہتے ہیں۔ تو جب اس طرح نسخ ہوا تو یہودیوں نے جو ہے نا وہ پراپیگنڈا کیا کہ دیکھو نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ جو ہے نا ان کا خدا جو ہے نا وہ بھول جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میں نے بات کیا ان کو کہنی ہے، پہلے اور بات کہتا ہے پھر اور بات کہتا ہے۔ حالانکہ نسخ جو ہے وہ اپنا نہ شریعت کے خلاف ہے اور نہ ہی عقل کے خلاف ہے اور نہ ہی اس کا یہ مطلب اور مقصد ہے۔ اصل میں رب تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، رب تعالیٰ کی ذات حکیم ہے اور حکمت والا بندہ جانتا ہوتا ہے کس وقت کے لیے اس بندے کے لیے کون سا کام مناسب ہے۔ آپ حکیم سے دوائی لینے کے لیے جائیں، آپ ڈاکٹر سے دوائی لینے کے لیے جائیں، بس اوقات مرض لمبی ہوتی ہے، ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے میں نے اس مریض کا علاج 3 مہینے کرنا ہے، یا ٹی وی اللہ نہ کرے کسی کو ہو جائے 9 ماہ دوائی کھانی پڑتی ہے، تو ٹی وی کا علاج 9 ماہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے پورے 9 ماہ ایک دوائی نہیں کھلائی جاتی، ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ میں نے اتنے وقت تک ایک دوائی کھلانی ہے، پھر جب تھوڑا سا افاقہ ہوگا اس کے بعد یہ دوائی ہلکی کھلانی ہے، پھر یہ کرنا، پھر یہ۔ لیکن جب یہ پہلی مرتبہ دوائی لینے کے لیے جاتا ہے تو ڈاکٹر پہلی مرتبہ اس کو ساری دوائیاں لکھ دیتا ہے کہ بھئی 9 ماہ پوری یہی دوائیاں کھانی ہے، نہ دیتا ہے نہ بتلاتا ہے۔ مریض کے ذہن میں ہوتا ہے شاید میں یہی دوائی کھانی ہے پوری 9 ماہ، لیکن جب وہ کہتا ہے بھی یہی دوائی کھاؤ 15 دن بعد چیک کرانا، جب وہ جاتا ہے اب اگر افاقہ محسوس ہوا ہے اب وہ کہتا ہے بھئی اب یہ دوائی کھاؤ، اب پھر جاتا ہے مہینے بعد پھر کہتا ہے اب یہ دوا کھاؤ۔ اب یہ وقت کے لحاظ سے جو ہے نا وہ بدلی جاری ترتیب، اس سے بات سمجھ میں آئی کہ بھئی جو نسخ ہے یہ بندے کی ضرورت کے سامنے ہے۔ اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ وقت کے حالات کے لحاظ سے بندے کے لیے یہ حکم مناسب اور یہ حکم، اور یہودی جو ہیں یہ نسخ کا مذاق اڑاتے تھے، حالانکہ نسخ کا حکم تو خود تورات میں موجود تھا۔ ایسی مستقل طور پر جو ہے دلائل ہمارے پاس بہت موجود ہیں کہ خود جو ہے آپ جو سابق کتابیں یہودی نہیں پھرتے ہیں اس میں احکام اور ہیں اور تورات میں اور ہیں، اور یہ خود یہ عیسائی نسخ کا مذاق ان کے ساتھ مل کے اڑاتے ہیں، حالانکہ عیسائی آج کل ختنہ نہیں کراتے، ختنے کا حکم تو بائبل میں موجود ہے، اور کہا گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ نسل در نسل تمہاری آگے جو ہے نا وہ تمہارے لوگوں کا ختنہ کیا جائے، لیکن آج ختنہ نہیں کراتے۔ ایک حالانکہ کسی نبی نے منسوخ بھی نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے منسوخ نہیں کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا ختنہ ہوا، ہاں جی وہ بائبل کہتی ہے، انجیل کہتی ہے، لیکن آج عیسائی ختنے کے منکر ہیں۔ تو باہر کیا مجھے بات کو سمجھنا چاہیے کہ نسخ کا مطلب جو ہے وہ اللہ پاک کی بھول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اللہ پاک کی ذات جو ہے نا وہ شفیق ہے، رحیم ہے، وہ وقت کے لحاظ سے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے جیسا حکم مقصد سمجھتے ہیں ایسا دیتے ہیں۔ صرف فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منہا، کوئی حکم بھی ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے، یا تو ہم اسی طرح کے لے آتے ہیں، حکم اسی طرح کا یا اسے بہتر لے آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کو کثرت سے بے جا سوالات کرنے کی یا بے جا کسی مسئلے کی کھود کلید کرنے سے منع کیا گیا، اور کہ ایک بندہ مسئلہ پوچھے تو وہ سکتا ہے اچھا پھر یہ کیوں ہے، یوں ہو جائے پھر یوں کیوں ہے، یوں ہو جائے پھر یوں کیوں ہے۔ بھائی جو آپ کو صورت پیش آپ وہ بیان کرو اور مسئلہ پوچھتے ہیں بس ٹھیک ہے، الٹے سیدھے سوال نہ کرو۔ فرمایا دیکھو مسلمانوں کو ختم کرتے کہا گیا کہ ایسا نہ کرو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے سوالات بنی اسرائیل نے کیے، وہ گائے ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے تو بہانے بنا کے گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، فلاں ہو فلاں ہو، کام خراب ہوا کہ نہیں ہوا، اس طرح تم بھی ایسا نہ کرو۔ ہاں جی، اور اسی طرح آگے ان کی ایک اور بری سوچ کا جواب دیا گیا۔ یہودی اور عیسائی کہتے تھے اس وقت تک کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک یہودی یا عیسائی نہ ہو، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ فرمایا بھائی یہ سب ان کی اپنے کلو کچھ فہمیاں ہیں، ایسی باتیں دل کا مانیو ہم قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب کہا گیا آؤ دلیل سے بات کرو، ثابت کرو کہ وہ جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا ضروری ہے، ہر دور میں عیسائی ہونا ضروری ہے۔ ہاں جی، کل ہاتھ برہانکم، وہ یہ برہان پیش نہیں کر سکتے، برہان وہی ہے جو اسلام پیش کرتا ہے۔
یہ جو باطل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ دلیل دینے کے عادی نہیں ہوتے، شبہات پیش کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ باطل کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا، باطل کا شبہ مضبوط ہوتا ہے۔ شبہ کا مضبوط ہونا دلیل کے موقف کے مضبوط ہونے پر دلیل نہیں ہے، بلکہ ان کے شبہات مضبوط ہے، ان کے پاس دلائل نہیں ہے۔ اسلام دلیل دیتا بھی، دلیل مانگتا بھی ہے۔ اسلام نے جو کتنی دلیلیں دی یہودیوں کے غلط ہونے پر، رکوع کے رکوع آ رہے ہیں، ہاں جی، اور پھر ان نے کہا ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، تصویر لیا دلیل طرف، یہ تمہارے موجودہ نظریات کا نقص، تمہاری بدعمالیاں ہم نے پیش کر دی، آؤ اسلام کے نقص نکالو، ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین۔ ہاں جی، آگے بتا دیا نا ابھی نا بھائی دیکھو، جو بندہ مسلمان ہو گیا اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے گی اور وہ لوگ جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ قیامت کے دن اس کو کوئی خوف اور کوئی ڈر نہ ہوگا۔ انشاءاللہ ابھی 15 منٹ